السلام علیکم۔ 1 فٹ لمبے اور آدھا فٹ چوڑے اس ہوادان میں لوہے کی مضبوط سلاخیں لگا کر اس کے صیاد نے اس بات کا ثبوت دیا تھا کہ وہ اپنی تمام تر احتیاطی تدابیر کے باوجود اس کے فرار سے خوف زدہ ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ معاذ اپنے پیاروں کی محبت کی زنجیروں سے اتنی بری طرح بندھا ہوا تھا کہ وہ یہاں سے فرار کا سوچ کر ان لوگوں کو خطرے میں ڈالنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا تھا کہ حالات خود ہی ایک نہ ایک دن اسے بقا کا راستہ دکھا دیں گے۔ چھوٹے سے ہوادان والا یہ نیا قید خانہ بھی اس کے لیے بہت بڑی نعمت تھا۔ رات کی تاریکی میں جب وہ اپنے کمرے میں بالکل تنہا ہوتا تو کمرے کی تمام روشنیاں بجھا کر ایسے زاویے سے بیٹھ جاتا جہاں سے ہوادان کے باہر آسمان کا چھوٹا سا ٹکڑا نظر آتا رہتا۔ اس چھوٹے سے ٹکڑے پر چمکتے تارے اس کی توجہ کا مرکز ہوتے تھے۔ پروفیسر وکٹر کے جال میں پھنسنے سے بچنے کے لیے اس نے ستارہ بینی کی مشق نہایت سنجیدگی سے کرنا شروع کر دی اور فیضو کے سکھائے سارے اسباق پر تندہی سے عمل کر رہا تھا۔ اپنی ان مشقوں کا مثبت نتیجہ بھی اسے ملنا شروع ہو گیا تھا اور وہ محسوس کر رہا تھا کہ اس کے اندر ایک نئی توانائی اور تبدیلی رونما ہونے لگی ہے۔ اس کے لیے اچھی بات یہ ہوئی تھی کہ وکٹر آج کل منظر سے غائب تھا اور اسے اس بات کا موقع مل رہا تھا کہ وہ اس کے دوبارہ منظر پر آنے تک اپنے بچاؤ کے لیے زیادہ سے زیادہ اقدامات کر لے۔ جس قید اور جبر سے وہ گزر رہا تھا وہ تو اپنی جگہ اذیت ناک تھے ہی، لیکن یہ احساس اس کی اذیت کو دو چند کر دیتا تھا کہ کوئی اس کے دماغ پر اس طرح قابض ہو جائے گا کہ اس کا ہر عمل اس کے حکم کے تابع ہوا کرے گا۔ یہ لوگ کون تھے اور ان کے مقاصد کیا تھے یہ تو وہ ابھی تک نہیں جان سکا تھا، لیکن یہ بات اپنی جگہ طے شدہ تھی کہ وہ ایسے خطرناک لوگوں کے ہتھے لگ چکا ہے جو معمولی جرائم پیشہ نہیں بلکہ کسی نہایت منظم تنظیم سے تعلق رکھتے تھے اور جن کے کچھ ایسے خطرناک عزائم تھے جو اس کے جذبہ حب الوطنی اور جذبہ دینی سے لازماً متصادم ہوتے۔ وہ خود کو ایسے لوگوں کا کھلونا بنانے سے بچنا چاہتا تھا کیونکہ اسے جو تربیت دی گئی تھی اس کے نتیجے میں وہ خود ایک خطرناک ہتھیار بن چکا تھا اور اسے معلوم تھا کہ اگر اس کا ذہن مسخر ہو گیا تو وہ اپنے قوم و مذہب کے لیے ہی ناصور بن جائے گا۔ اپنے آپ کو دشمن کا ہتھیار بننے سے بچانے کے لیے وہ اتنی دل جمی سے مصروف عمل تھا کہ اپنی اندرونی کیفیات پر بھی دھیان دینے کی فرصت نہیں تھی۔ اس نے غور کرنا چھوڑ دیا تھا کہ اس کا دل کیوں پہلے سے بھی زیادہ مضطرب رہنے لگا ہے، کیوں سجل شاہ بار بار اس کے خوابوں میں آتی ہے، کیوں وہ اسے اس کی خوبصورت کڑھائی دار انابی چادر کے بجائے سفید خون آلود دوپٹے کے حصار میں دیکھتا ہے۔ ہر پریشانی اور فکر کو جھٹک کر وہ اپنی توجہ ذہنی مشقوں پر مرکوز رکھ رہا تھا، اور یہ اس کی بے حد محنت کا ہی نتیجہ تھا کہ جب 8 دن کے وقفے کے بعد وکٹر واپس آیا تو وہ اس لائق تھا کہ اس کے مقابل ڈٹ سکے۔ وکٹر نے اسے اپنے غیاب کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا کہ وہ اتنے دنوں سے کہاں تھا اور کیوں اس سے ملنے نہیں آیا تھا، لیکن معاذ محسوس کر رہا تھا کہ وہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ کمزور، عمر رسیدہ اور رنجیدہ دکھائی دے رہا ہے۔ معاذ سے ملاقات کے وقت بھی وہ قدرے کھویا کھویا سا نظر آیا اور صاف محسوس ہوا کہ وہ صرف اپنے فرائض کی انجام دہی کے لیے وہاں آیا ہے۔ معاذ نے اسے ٹٹولنے کی کوشش کی لیکن وہ طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا کر اسے ٹال گیا اور اس سے پوچھنے لگا کہ کیا وہ میڈم کی ہدایات کے مطابق اس کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہے۔ معاذ نے اسے اس بات میں جواب دیا تو اس نے اپنی کارروائی شروع کر دی اور کمرے میں مخصوص رنگوں اور زاویوں کی روشنیوں کی مدد سے ایک ایسا ماحول بنا دیا کہ ماحول میں موجود افراد خود کو پرسکون محسوس کریں، لیکن معاذ کا معاملہ الٹ تھا۔ اسے خود کو پرسکون ظاہر کرنے کے لیے خاصی جدوجہد کرنا پڑ رہی تھی۔ اسے آرام دہ کاؤچ پر لٹاتے ہوئے یہ بات پروفیسر وکٹر نے بھی محسوس کر لی اور نرم لہجے میں بولا، اپنے اعصاب کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دو، میں تمہارے ساتھ کچھ برا نہیں کرنے والا، بس یوں سمجھو کہ جیسے تمہیں دوسرے کاموں کی تربیت دی گئی ہے ویسے ہی یہ بھی تمہاری تربیت کا ایک حصہ ہے۔ اپنی بات کہنے کے بعد اس نے معاذ کی نظروں کے عین سامنے ایک شمع روشن کر کے اسے اس پر توجہ مرکوز رکھنے کی ہدایت دی۔ معاذ نے اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ پروفیسر وکٹر دھیمے دھیمے لہجے میں مزید ہدایات بھی دیتا رہا، جس پر عمل کرتے ہوئے معاذ کو محسوس ہوا کہ وہ غنودگی کی کیفیت میں جا رہا ہے۔ اس نے اس کیفیت کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیا اور روشن شمع سے اپنی توجہ ہٹا کر اس کی جگہ روشن تارے کو اپنے تصور میں لے آیا۔
اس تصور کے ساتھ ہی اس نے اپنے ذہن کو جاگتا ہوا محسوس کیا، لیکن ضروری تھا کہ وکٹر کو اس بات کا احساس نہ ہو سکے، اس لیے اس نے ظاہراً خود کو اس کا معمول ظاہر کرنا شروع کر دیا۔ وکٹر نے ابتدا چھوٹی چھوٹی باتوں سے کی، بچپن کی چند باتوں کو دہرانے کے بعد وہ آہستہ آہستہ یزدانی بلڈرز والے معاملے پر آ گیا۔ دوسری ساری باتوں کا سرسری ذکر کرنے کے بعد اس نے اس واقعے کو چھیڑا جب معاذ کے والد سلطان کے خلاف ایک ثبوت لے کر تھانے گئے تھے، اور وہاں نہ صرف انہیں دھوکہ دیا گیا تھا بلکہ بعد میں بدسلوکی بھی کی گئی تھی۔ اس بدسلوکی کو وکٹر نے کچھ ایسے پیرائے میں بیان کیا کہ معاذ اپنے اندر طیش کی لہریں سی اٹھتی محسوس کرنے لگا۔ حق پر ہوتے ہوئے بھی اس رشوت خور پولیس افیسر نے تمہارے والد کے ساتھ بڑی زیادتی کی تھی معاذ۔ اصل میں وہ اس کرپٹ سسٹم کا حصہ ہے جو اس ملک میں ہر طرف پھیلا ہوا ہے۔ حقیقت میں اب یہ ملک شریف اور ایماندار لوگوں کے رہنے کے لائق ہی نہیں رہا ہے۔ یہاں رہنے سے بہتر ہے کہ بندہ کہیں اور چلا جائے، یا پھر کچھ ایسا کرے کہ یہاں سب کچھ تبدیل ہو جائے۔ سب کچھ ایسے ہی تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اس تبدیلی کے لیے ضروری ہے کہ ان لوگوں کا سہارا لیا جائے جو اپنے سسٹم کو اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں۔ تم جن لوگوں کے درمیان موجود ہو وہ ایسے ہی لوگ ہیں۔ اگر تم ان لوگوں کے ہدایات اور احکامات پر عمل کرو تو تنہا بھی بہت کچھ کر سکتے ہو۔ کیا تم ان لوگوں کا ساتھ دو گے معاذ؟ اپنی بات کہہ کر اس نے آخر میں سوال کیا تو معاذ نے اس بات میں جواب دیا اور غنودہ سی آواز میں بولا، ہاں میں ان لوگوں کا ساتھ دوں گا۔ گڈ، اب تمہیں یاد رکھنا ہوگا کہ ساتھ دینے کا مطلب ہے ہر حکم پر بے چون و چراں عمل کرنا، چاہے وہ حکم تمہیں کتنا ہی غلط محسوس ہو رہا ہو۔ کیا تم ایسا کر سکو گے؟ ہاں میں ایسا کروں گا، معاذ نے ایک بار پھر اس بات میں جواب دیا، لیکن اندر ہی اندر وہ اپنے دماغ کو ہدایت دے رہا تھا کہ اسے ان لوگوں کی کسی ہدایت یا حکم پر عمل نہیں کرنا ہے۔ یہ ایک نہایت محنت طلب کام تھا۔ اسے وکٹر کی ہر سجیشن کو یاد بھی رکھنا تھا اور دماغ کو باور بھی کروانا تھا کہ وہ ان میں سے کسی بات پر عمل نہیں کرے گا۔ اس کشمکش نے اسے اتنا تھکا دیا تھا کہ اس کو ٹھنڈے پسینے آنا شروع ہو گئے تھے۔ اب تم تھک گئے ہو، تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم گہری اور پرسکون نیند سو جاؤ۔ وکٹر نے اس کی حالت دیکھی تو اسے نئی سجیشن دی۔ اس ہدایت کے ملتے ہی معاذ نے خود کو پرسکون کرنا شروع کر دیا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کا ذہن آہستہ آہستہ غنودگی کی طرف جا رہا ہے، لیکن اس نے کوشش کی کہ وہ آنکھیں تو بے شک بند رکھے لیکن سونے نہ پائے۔ وہ کسی دوسرے کی ہدایت پر نہیں بلکہ اپنی مرضی سے سونے جاگنے کا خواہاں تھا۔ اپنی اس کوشش میں اسے جزوی کامیابی حاصل ہوئی اور وہ نیم غنودگی کسی کیفیت کا شکار ہو گیا۔ اسی کیفیت میں اس نے محسوس کیا کہ کمرے میں کوئی دوسرا فرد داخل ہوا ہے۔ اونچی ایڑی کی ٹک ٹک نے یہ بھی باور کرا دیا کہ وہ کوئی نسوانی وجود ہے۔ اس نے کوشش کی کہ آنکھوں کو نیم وا کر کے آنے والی کو دیکھ سکے، لیکن اسے اپنی اس کوشش میں کامیابی نہیں ہوئی، اور ایسا لگا کہ پپوٹے بھاری بوجھ تلے دبے کھلنے سے قاصر ہیں۔ مجبوراً وہ یوں ہی بے سود سی کیفیت میں پڑا رہا۔ کیسے ہو پروفیسر؟ اس نسوانی آواز نے پروفیسر سے مخاطب ہو کر کہا۔ جو کچھ کھو کر آیا ہوں اس کے بعد کیسا ہو سکتا ہوں؟ جواب میں پروفیسر وکٹر کی افسردہ اور تھکی تھکی سی آواز سنائی دی۔ مجھے بہت افسوس ہے، ایک باپ کے لیے اپنی اکلوتی بیٹی کو کھو دینے سے بڑا غم کوئی نہیں ہو سکتا۔ تم تصور بھی نہیں کر سکتی کہ میں کس کرب سے گزرا ہوں۔ میری اتنی لائق فائق ماہر سرجن بیٹی صرف ایک پتھر سے مر گئی۔ وہ ایک زخمی میجر کا آپریشن کرنے ہسپتال جا رہی تھی کہ راستے میں مخالف لوگوں کے پتھراؤ میں پھنس گئی۔ وہ ڈاکٹر تھی لیکن زخمی ہوئی تو خود اسے ڈاکٹر میسر نہیں آیا۔ جگہ جگہ ہونے والے احتجاج کی وجہ سے اسے وقت پر ہسپتال ہی نہیں پہنچایا جا سکا۔ معاذ کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کا دماغ بار بار ڈوب ابھر رہا ہے، یا پروفیسر کی آواز جو وہ گفتگو کو پوری طرح سننے میں ناکام ہے، لیکن مفہوم بہرحال کافی حد تک سمجھ آ رہا تھا۔ مجھے کچھ مت بتاؤ پروفیسر، میں سب جانتی ہوں۔ مجھے معلوم ہے اس روز ہمارا بہادر میجر کئی مخالف کتوں کو موت کی نیند سلانے کے بعد اتفاق سے خود بھی زخمی ہو گیا تھا، اور قوم کی بہادر بیٹی ربیکا خراب حالات کے باوجود ہسپتال سے فون آنے پر میجر کی خاطر گھر سے نکل کھڑی ہوئی تھی۔ ربیکا کی حیثیت ہمارے نزدیک شہید سپاہی کی سی ہے، اور ہم اپنی قوم کے شہیدوں کو کبھی نہیں بھلاتے۔ ربیکا کے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب لینا ہم پر لازم ہے، اور حساب لینے والوں میں تم بھی شامل ہو۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی ہے کہ شدید غم کے باوجود تم اپنے فرض سے غافل نہیں ہوئے۔
اور ریبیکا کی آخری رسومات سے فارغ ہوتے ہی اپنی ڈیوٹی پر واپس آ گئے ہو۔ کہو کیسا چل رہا ہے تمہارا کام؟ کچھ کامیابی ملی؟ معاذ کے کانوں میں پڑنے والی نسوانی آواز اسے شناسا سی محسوس ہو رہی تھی، لیکن فی الوقت دماغ تجزیہ کرنے سے قاصر تھا کہ یہ آواز کس کی ہے اور اس نے پہلے کہاں سنی ہے۔ کام چل پڑا ہے، آج اس نے میری دی سجیشن ایکسیپٹ کی ہے۔ بہت جلد یہ اپنے ملک و قوم کے لیے ایک چلتا پھرتا بم بن جائے گا۔ پروفیسر نے جو جواب دیا اسے سن کر معاذ کے دل نے کبھی نہیں کا نعرہ لگایا، لیکن دماغ اب بہت تھک چکا تھا اور وہ چاہنے کے باوجود مزید جاگتے رہنے سے قاصر تھا۔ ایک دھند سی تھی جو بار بار حواس پر حملہ آور ہو رہی تھی۔ آخرکار اس نے ہار مان لی اور وہاں جاری گفتگو سے بے نیاز گہری نیند میں ڈوبتا چلا گیا۔ کامران یزدانی کے ساتھ اس کی شاندار گاڑی میں کیا جانے والا طویل سفر باربی کے لیے کسی طور خوشگوار نہیں تھا، لیکن اس نے اپنے چہرے سے اپنی ناگواری کا احساس نہیں ہونے دیا اور ہونٹوں پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے سب کچھ نہایت حوصلے سے برداشت کرتی رہی۔ کامران اس کے ساتھ کی وجہ سے اتنے خوشگوار موڈ میں تھا کہ اس نے راستے میں بھی شغل جاری رکھا تھا۔ اس کے ساتھ پچھلی سیٹ پر براجمان باربی اس کے منہ سے اٹھتے شراب کے بھوکوں کو کیسے برداشت کر رہی تھی، یہ اس کا دل ہی جانتا تھا۔ ایئر کنڈیشنڈ گاڑی کی وجہ سے سارے شیشے بھی بند تھے اور اسے کہیں کھل کر سانس لینے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ اس پر اسے کامران یزدانی کی بیہودہ حرکات برداشت کرنے کے جبر سے بھی گزرنا پڑ رہا تھا۔ اپنے تئیں وہ اس کے ساتھ عشق بگھار رہا تھا، لیکن یہ تو وہ ہی جانتی تھی کہ وہ کس اذیت سے گزر رہی ہے۔ خدا خدا کر کے طویل سفر اپنے اختتام کو پہنچا اور وہ لوگ خاصی حد تک ویران پڑے ایک علاقے میں تعمیر شدہ ریسٹ ہاؤس نما عمارت میں پہنچے۔ عمارت میں پہلے سے کچھ لوگ موجود تھے۔ باربی نے راستے میں اتار دیا جانے والا اپنا جالی دار ہیٹ ایک بار پھر پہن لیا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہاں ان کا استقبال کرنے والے لوگ کون ہیں، لیکن وہ خود کو زیادہ لوگوں کی نظروں میں آنے سے بچانا چاہتی تھی، اس لیے یہ تکلف کیا تھا۔ خوش آمدید سائیں کامران، تمہیں یہاں دیکھ کر اچھا لگا۔ سائیں حیات یزدانی ہمارے دوست ہیں اور دوست کے پت کو اس کا بازو بنتے دیکھنا اچھا لگا ہے۔ وہ لوگ گاڑی سے نیچے اترے تو ایک پستہ قامت اور فربا شخص نے پرجوش انداز میں ان کا استقبال کیا اور کامران سے گرم جوشی سے مصافحہ کرتے ہوئے خوش آمدانہ لہجے میں بولتا چلا گیا۔ شکریہ سمرو صاحب، ڈیڈی نے مجھے آپ کے متعلق بتایا تھا کہ آپ میرے ساتھ تعاون کرنے کے لیے یہاں موجود ہوں گے، اور میں یہ دیکھ کر خوش ہوں کہ آپ رات کے اس پہر بھی پوری طرح چاق و چوبند میرے استقبال کے لیے موجود ہیں۔ کامران نے بھی جواباً اخلاق سے کام لیا اور سمرو کی تعریف کی، جس پر اس کی باتیں کھل گئیں اور خوش ہوتے ہوئے بولا، مہمان کے لیے اپنی جان بھی نچھاور کر دینا ہماری روایت ہے سائیں کامران، اور آپ کے ساتھ تو بزنس کا معاملہ ہے، ہماری آپس میں ساجھے داری ہے، ہمارا نفع نقصان ایک ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ میں آپ کے لیے اپنی نیند قربان نہ کروں۔ وہ کامران سے مخاطب تھا، لیکن دزدیدہ نظروں سے بار بار ساتھ کھڑی باربی کو بھی دیکھ رہا تھا کہ یہ کون ہے اور یہاں کیوں آئی ہے۔ کامران نے اس کی نظروں کو محسوس کر لیا اور خود ہی تعارف کرواتے ہوئے بولا، یہ میری دوست مس باربی ہیں، آج ان کے ساتھ ملاقات طے تھی تو میں نے سوچا دونوں کام ایک ساتھ نمٹا لوں۔ بات کے اختتام پر اس نے بائیں آنکھ کا کونا معنی خیز انداز میں دبایا تو لطیف سمرو ہنس دیا اور بولا، تم تو اپنے پیو سے بھی اوپر کی چیز دکھائی پڑتے ہو کامران سائیں۔ کامران جواباً زبان سے کچھ نہیں بولا اور ہنستا ہوا اس کے ساتھ اندر پہنچ گیا۔ باربی اس کے ساتھ تھی اور یوں اپنے چہرے کو سپاٹ کر رکھا تھا جیسے اسے وہاں ہونے والی گفتگو قطعی سمجھ نہیں آ رہی ہو۔ سب ٹھیک ہے نا؟ کہیں کوئی خطرہ وغیرہ تو نہیں ہے؟ اندر پہنچ کر ایک آرام دہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے کامران نے سمرو سے پوچھا۔ باربی نے بھی اس کے قریب ہی جگہ سنبھال لی تھی۔ خطرہ کیسا؟ سب جگہ معاملات طے ہیں، پارٹی خود یہاں تک آ کر ڈلیوری دے گی اور آگے ہم مال کو طے شدہ طریقے کے مطابق سپلائی کر دیں گے۔ میں نے تو سائیں حیات یزدانی سے کہا تھا کہ اگر وہ نہیں آ سکتے تو کوئی گل نہیں ہے، میں سب سنبھال لوں گا، لیکن پھر بھی انہوں نے آپ کو بھجوا دیا۔ ڈیڈی چاہ رہے تھے کہ مجھے بھی کام کا تجربہ ہو جائے، اس لیے اس بار انہوں نے مجھے بھجوا دیا۔ کامران یزدانی نے اس سے بہانہ بنایا، حقیقتاً وہ جانتا تھا کہ اس کے باپ نے اسے آنے والے مال کی وصولی کے لیے نہیں بلکہ اس چیز کی وصولی کے لیے بھیجا ہے جو اس مال کی آڑ میں لائی جا رہی ہے اور جس کی ہوا سمروں کو بھی نہیں لگنے دینی ہے۔ جیسی ان کی خوشی، آپ بتاؤ آپ کی کیا خاطر کریں؟
کوئی مانی ٹکر، کوئی سوڈا یا بوتل شوتل۔ سمرو ایک بار پھر میزبانی کے فرائض انجام دینے لگا۔ کھانا وانا تو ہم نے کھا لیا ہے، پینے کو اگر ولائتی ملے تو چل جائے گی۔ کامران نے اسے جواب دیا، اس کی فکر نہ کرو، ادھر ایک سے بڑھ کر ایک ولائتی ملتی ہے، دیسی کو تو ہم منہ ہی نہیں لگاتے۔ سمرو نے فخر سے جواب دیا اور ملازم کو آواز دینے لگا، سپلائی ملنے میں کتنی دیر ہے؟ کامران نے ملازم کے آرڈر لے جانے کے بعد دریافت کیا، بس پون گھنٹہ لگے گا، میرے آدمی علاقے میں پھیلے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے پہنچنے سے پہلے ہمیں اطلاع دے دیں گے۔ سمرو نے جواب دیا۔ اسی وقت اس کا ملازم شراب نوشی کے جملہ لوازمات سے سجی ٹرالی دھکیلتا ہوا وہاں لے آیا۔ یقیناً ٹرالی پہلے سے تیار تھی اور محض برف کے کیوبز کے اضافے کے ساتھ پیش کر دی گئی تھی۔ شہر سے اتنی دور، آبادی سے بالکل الگ تھلگ جگہ پر اتنی سہولیات کی موجودگی محض پیسے کا کھیل تھا۔ بجلی نہ ہونے کے باوجود وہاں جنریٹر سے بلا تعطل بجلی کی فراہمی جاری تھی اور آرام سے جنگل میں منگل منایا جا سکتا تھا۔ کبھی کسی طرف سے یہاں موجود افراد کو چیک کرنے یا ان کی موجودگی پر اعتراض کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی کیا؟ کامران نے اپنے لیے ایک پیگ تیار کیا اور سمرو سے پوچھا، بتایا نا کہ ہر طرف سیٹنگ ہے، کبھی کسی طرف سے چیکنگ ہو بھی تو کہہ دیتے ہیں کہ شکاری ہیں اور شکار کرنے آئے ہیں۔ ادھر آس پاس چھوٹا شکار اچھا مل جاتا ہے، اس لیے کوئی زیادہ شک نہیں کرتا۔ کسی سرپھرے سے واسطہ پڑ جائے تو اسے بھی راستے میں تھوڑا بہت مال پکڑوا کر مطمئن کر دیتے ہیں۔ اس جگہ پر کبھی کسی کو شک نہیں پڑنے دیا اور سارا دھندا بڑی کامیابی سے چل رہا ہے۔ کامران کے سوال پوچھنے پر وہ جواب تو دے رہا تھا، لیکن گاہے بگاہے باربی پر بھی یوں نظر ڈال لیتا تھا کہ جیسے کنفیوز ہو کہ اس کی موجودگی میں یہ ساری باتیں کرنی بھی چاہیے یا نہیں۔ اس کی طرف سے بے فکر رہیں سمرو صاحب، اول تو یہ انگریزی کے سوا کوئی زبان سمجھتی نہیں ہے، دوسرے میری دوست ہے، اس لیے اس سے کسی نقصان کا ڈر نہیں ہے۔ کامران نے اس کی بے چینی بھانپ کر اسے تسلی دی۔ اسی وقت سمرو کے موبائل کی بیل بجی، اس نے کال ریسیو کی اور دوسری طرف کی بات سننے لگا۔ جوں جوں وہ سنتا جا رہا تھا اس کے چہرے کی رنگت بدلتی جا رہی تھی اور وہ پہلے سے بھی زیادہ سیاہ محسوس ہو رہا تھا۔ بات سننے کے دوران اس نے تند و تیز لہجے میں دو تین سوالات بھی کیے۔ گفتگو کے اختتام پر اس نے موبائل بند کیا تو اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں تھیں اور وہ بری طرح مضطرب محسوس ہو رہا تھا۔ خیریت تو ہے سمرو صاحب؟ کامران، جس نے یک طرفہ گفتگو سے تھوڑا بہت اندازہ قائم کر لیا تھا، ہمدردی سے دریافت کرنے لگا۔ خیریت نہیں ہے، کراچی میں میرے بیٹے کی کوٹھی میں گھس کر کچھ لوگوں نے اس پر قاتلانہ حملہ کیا ہے اور وہ بے حد زخمی حالت میں ہسپتال پہنچایا گیا ہے۔ سمرو نے بھرائی ہوئی آواز میں اسے جواب دیا۔ یہ کیسے ہوا؟ کیا وہاں گارڈز نہیں تھے؟ کامران نے حیرت سے دریافت کیا۔ سب تھے، لیکن حملہ آوروں نے سب کو بے بس کر دیا۔ ابھی یہاں آنے کے بعد تو میری اس سے بات ہوئی تھی، وہ بالکل ٹھیک تھا اور کہیں کوئی گڑبڑ محسوس نہیں ہو رہی تھی، پھر نہ جانے اچانک کیسے یہ سب ہو گیا۔ سمرو نے اپنا سر تھام لیا۔ حوصلے سے کام لیں سمرو صاحب، اور چاہیں تو ابھی یہاں سے روانہ ہو جائیں، میں سب سنبھال لوں گا۔ آپ کا فی الحال اپنے بیٹے کے پاس پہنچنا بہت ضروری ہے۔ کامران نے اس سے ہمدردی کا مظاہرہ کیا۔ یہی ٹھیک رہے گا، میرے بندے یہاں موجود ہیں اور جانتے ہیں کہ انہیں کب کیا کرنا ہے، وہ سب سنبھال لیں گے، تم چاہو تو اندر بیڈ روم میں آرام بھی کر سکتے ہو۔ سمرو نے اسے جواب دیا اور جلدی جلدی مزید ایک دو باتیں کہہ کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد کامران نے خود کو زیادہ ریلیکس محسوس کیا اور انگریزی میں باربی کو ساری تفصیل بتانے کے بعد شوخ لہجے میں بولا، اچھا ہوا بڈھا چلا گیا، خامخواہ کباب میں ہڈی بن کر بیٹھا ہوا تھا، اب ہم صبح تک آرام سے عیش کریں گے۔ پہلے جس کام سے آئے ہو اسے نمٹا لو، میں بھی اتنی دیر میں ایزی ہو جاتی ہوں، بیٹھے بیٹھے کمر ہی اکڑ گئی ہے۔ باربی اسے ٹوکتے ہوئے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ اوکے اوکے، جاؤ ایزی ہو جاؤ، یہ لمبا گاؤن اور چہرے پر پڑی جالی دیکھ دیکھ کر تو میں بھی بور ہو گیا ہوں۔ کامران نے اسے جواب دینے کے ساتھ وہاں موجود ملازم کو حکم دیا کہ اسے بیڈ روم میں پہنچا دیا جائے۔ آدھے گھنٹے بعد ہی وہاں وہ ہلچل مچ گئی جو کسی کام کی انجام دہی کے دوران خود بخود ہی پیدا ہو جاتی ہے۔ فریش ہونے کے بہانے بیڈ روم میں جانے والی باربی نے بھی اس ہلچل کو محسوس کر لیا اور چپکے سے باہر نکل آئی۔ بیڈ روم والے حصے میں کوئی موجود نہیں تھا اور باہر کی جانب سے مدھم آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے ایک کھڑکی سے باہر جھانکا، تاریکی میں اسے ایک گاڑی اور چند متحرک انسانی حیولے نظر آئے۔ وہ حیولے نہایت خاموشی سے ویگن نما اس گاڑی سے کوئی سامان اتار کر اندر لا رہے تھے۔
وہ سامان کیا تھا اسے اندھیرے میں قطعی اندازہ نہیں ہوا، اور اس کے دیکھتے ہی دیکھتے خالی ہو جانے والی گاڑی سٹارٹ ہو کر وہاں سے روانہ ہو گئی۔ وہ متجسس سی ڈرائنگ روم کی طرف چل پڑی، لیکن دروازے سے سیدھا اندر داخل ہونے کے بجائے کھڑکی سے اندر جھانکا۔ حسب توقع کامران یزدانی وہیں موجود تھا اور کمرے میں موجود ایک دوسرے شخص کی طرف متوجہ تھا۔ وہ شخص کہہ رہا تھا، میں آپ سے پھر کہوں گا سائیں کہ آپ نے یہاں مال اتروا کر ٹھیک نہیں کیا۔ سائنس عمروں کبھی ایسا رسک نہیں لیتے اور باہر ہی سے دوسری گاڑیوں میں مال لوڈ کروا کر جہاں بھجوانا ہو فوراً بھجوا دیتے ہیں، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ یہ جگہ کبھی کسی کی نظروں میں آئے۔ میں پہلے بھی تمہاری یہ بات سن چکا ہوں یار، اور تمہیں بتا بھی دیا ہے کہ مال اتروانے کے پیچھے کوئی وجہ ہے۔ ویسے بھی ضروری نہیں کہ جو کچھ تمہارا سائیں کرے وہی میں بھی کروں۔ میرا کام کرنے کا اپنا طریقہ ہے اور میں اسی طریقے کے مطابق کام کروں گا۔ اب تم یہاں سے جاؤ اور 10 منٹ بعد ان گاڑیوں کو منگوا لو جن پر مال آگے جانا ہے۔ کامران نے اس شخص کو درست لہجے میں جواب دے کر حکم صادر کیا تو وہ ایک پل کی ہچکچاہٹ کے بعد وہاں سے ہٹ گیا۔ اس کے باہر نکلتے ہی کامران اپنی جگہ سے اٹھا اور دروازہ بند کرنے کے بعد ایک قطار میں رکھے کارٹنز کی طرف بڑھا۔ وہ جس طرح ایک ایک کارٹن کو بغور دیکھ رہا تھا، اس سے صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ اسے کسی مخصوص کارٹن کی تلاش ہے۔ پھر اسے وہ کارٹن مل گیا۔ اس نے فوراً جیب میں ہاتھ ڈال کر ناخن تراش کے ساتھ منسلک ننھا چاقو نکالا اور احتیاط سے کارٹن پر چڑھا کاغذ اتارنے لگا۔ کاغذ کا ایک حصہ اتارتے ہی اس نے اندر سے ایک ننھی سی سیاہ چیز نکالی اور نکال کر اپنے پرس میں رکھ لی۔ پھر نہایت نفاست سے پورا کاغذ اتارنے کے بعد اس کاغذ کو کئی ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اسے وہیں رکھے ہوئے ایک بڑے سے آرائشی گلدان میں ٹھونس دیا۔ کارٹن پر اب اندر بھی ویسا ہی کاغذ چڑھا ہوا تھا جیسا کامران نے ابھی اتارا تھا، اور اس کارٹن کو دیکھ کر قطعی اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی کارروائی کی گئی ہے۔ اپنی اس کارروائی سے فارغ ہو کر کامران نے دروازہ کھول دیا اور اطمینان سے ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ چند منٹ کے انتظار کے بعد وہی شخص دوبارہ اندر آیا جسے باربی نے کامران سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ گاڑیاں آ گئی ہیں سائیں۔ اندر آ کر اس نے کامران کو اطلاع دی۔ ٹھیک ہے، تم مال لوڈ کروا دو، میں اب کچھ دیر آرام کروں گا، تھوڑی ہی رات باقی رہ گئی ہے، صبح مجھے واپس بھی جانا ہے۔ اس نے بے نیازی سے اس شخص کو حکم دیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے کھڑے ہوتے ہی باربی بھی اپنی جگہ سے حرکت میں آئی اور بلی کی چال چلتی ہوئی واپس اس کمرے میں پہنچ گئی جہاں اسے ٹھہرایا گیا تھا۔ یہاں اس نے آرام کے بہانے آ کر کچھ انتظامات پہلے ہی کر لیے تھے۔ کامران کمرے میں آیا تو وہ اسے 1/4 سنہری مشروب سے بھرا جام ہاتھ میں لیے بیٹھی دکھائی دی۔ اس وقت اس کے جسم پر نہ ہی لمبا گاؤن تھا اور نہ ہی سر پر جالی دار ہیٹ۔ اسے دیکھ کر کامران یزدانی کی رال ٹپکنے لگی، لیکن بظاہر متانت سے مسکرایا اور خوشگوار لہجے میں بولا، اکیلے اکیلے شغل چل رہا ہے، اور کیا کروں، تم نے تو یہاں لا کر مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے اور خود نہ جانے کہاں مصروف ہو۔ اس نے ایک ادا سے شکایت کی، ساری مصروفیت ختم ہو گئی ہے، اب سارا ٹائم تمہارا ہے۔ کامران مسکرا کر جواب دیتے ہوئے اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ تمہارے لیے جام بناتی ہوں، باربی نے ایسی سگڑ بیوی کی طرح کہا جو ملازمت سے تھکے ہارے آنے والے شوہر کے لیے چائے تیار کرنے جا رہی ہو۔ بنا دو، ویسے آج بہت زیادہ پی لی ہے، زیادہ پی کر بھی تمہارا کیا بگڑا ہے، اتنے آرام سے ہو جیسے شراب کی جگہ سافٹ ڈرنک پیتے رہے ہو۔ باربی کا یہ تبصرہ سن کر کامران نے ایک قہقہا لگایا اور بولا، میرے لیے شراب سافٹ ڈرنک جیسی ہی ہے، 16 سال کی عمر سے پی رہا ہوں، اس لیے عادی ہو گیا ہوں، پی کر بہک جانے والے کم ظرف ہوتے ہیں۔ باربی نے تبصرہ کیا اور ایک ڈبل پیگ تیار کر کے اس کی طرف بڑھایا۔ کامران جو ہلکے ہلکے سرور میں تھا مسکرایا اور جام کے ساتھ ساتھ اس کا ہاتھ بھی تھام لیا۔ ترتیب سے چلو مسٹر، پہلے شراب اور پھر شباب۔ باربی نے اسے ٹوکا اور آہستہ سے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا۔ اب صبر نہیں ہوتا، کامران نے کہا اور ایک سانس میں پورا جام چڑھا گیا۔ ایسا کرنے سے اس کا سینہ یقیناً جل اٹھا ہوگا، لیکن اس نے پرواہ نہیں کی اور پہلے سے کئی گنا زیادہ سرخ ہو جانے والی آنکھوں سے باربی کے جسم کو ٹٹولتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھا اور اسے ایک جھٹکے سے اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے ہلکا سا احتجاج کیا، لیکن کامران نے پرواہ نہیں کی اور اسے لے جا کر بیڈ پر ڈالنے کے بعد خود اس کے اوپر گر گیا۔ اس کے منہ سے خارج ہوتے بدبو کے بھبکوں سے باربی کا جی متلانے لگا، لیکن وہ برداشت کر گئی کہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے اکثر ناگوار باتوں کو برداشت کرنا ہی پڑتا ہے۔
وہ بھی کامران یزدانی کے کرہ وجود کو اپنے قریب برداشت کر رہی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں اور ہونٹوں سے اس کے خوبصورت و نازک بدن کو ٹٹولتا اس کے شباب کا سرور اپنے وجود میں منتقل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اسے اپنے اس مقصد میں کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ ذرا دیر میں وہی ہوا جو ہونا تھا۔ کامران یزدانی کی حرکات و سکنات سست پڑنے لگیں اور دھیرے دھیرے وہ مکمل مدہوش ہو گیا۔ باربی نے ابھی تک خود پر ٹکا اس کا بازو نفرت سے جھٹکا اور بستر سے اتر کر سب سے پہلے اس کا والیٹ اپنے قبضے میں کیا۔ والیٹ کی تلاشی لینے پر وہ ننھی سی سیاہ شے اس کے ہاتھ میں آ گئی، جسے اس نے کامران یزدانی کو کارٹن کی پیکنگ سے نکالتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ اصل میں ایک میموری کارڈ تھا جو اسے اپنی مددگار ہستی کے تعاون کے بدلے اس تک پہنچانا تھا۔ اس میموری کارڈ کو اپنے پاس محفوظ کرنے کے بعد اس نے اپنے کلچ میں سے وہ ننھی سی ٹیوب نکالی جس میں کامران یزدانی کی موت کا سامان موجود تھا۔ دھاتی باریک سوئی نے وہ موت اس کے جسم میں منتقل کی، تب بھی وہ مزے سے سوتا رہا اور کسمسایا تک نہیں۔ شراب میں شامل بے ہوشی کی دوا نے اس کی سدھ بدھ ہی ختم کر دی تھی۔ اپنے کام سے فارغ ہونے کے بعد باربی نے اٹیچڈ باتھ کا رخ کیا اور خوب رگڑ رگڑ کر غسل کرنے لگی۔ اس طرح وہ اپنے جسم سے اس نادیدہ گندگی کو مٹانے کی کوشش کر رہی تھی جو کامران یزدانی کے لمس کا نتیجہ تھی۔ طویل غسل لے کر نکلنے کے بعد وہ خود کو کافی تازہ دم اور ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ سورج طلوع ہو کر ہر طرف اپنی روشنی پوری طرح پھیلا چکا تھا۔ تب اس نے کامران کو جگانے کی کوشش شروع کی، لیکن جگائے جانے پر بھی وہ مدہوشی کی کیفیت میں تھا۔ اس نے وہاں موجود ملازم کو بلایا اور تحکمانہ لہجے میں بولی، تمہیں پی کر مدہوش ہو جانے والوں کو ہوش میں لانے کا تجربہ ہوگا، اسے بھی کوئی لیمن جوس، بلیک کافی وغیرہ پلا کر ہوش میں لانے کی کوشش کرو تاکہ ہم واپس جا سکیں، اور دیکھو جب تک یہ ہوش میں آئے میرے لیے ناشتہ لے آؤ، میں ڈائننگ روم میں انتظار کر رہی ہوں۔ ملازم انگریزی دان نہیں تھا، لیکن اکثر بڑے لوگوں کی خدمت کرتے رہنے کی وجہ سے انگریزی کے چند الفاظ ضرور سمجھ لیتا تھا۔ کچھ بات اس نے لیمن جوس اور بریک فاسٹ کے الفاظ سے سمجھی اور زیادہ اندازہ صورتحال کو سمجھ کر لگایا کہ وہ اس سے کیا چاہتی ہے۔ چنانچہ تیزی سے حرکت میں آ گیا۔ 15 منٹ کے اندر ڈائننگ روم میں بیٹھی باربی کو ناشتہ بھی مل گیا اور کامران یزدانی کو ہوش میں لانے کی تدبیریں بھی شروع ہو گئیں۔ ان تدبیروں کے نتیجے میں وہ 1 گھنٹے بعد اس لائق ہو چکا تھا کہ سفر کر سکے، لیکن تھکن اور سستی کی شکایت اپنی جگہ تھی۔ تم ضرورت سے زیادہ پی گئے تھے، اس لیے اپنے حواس قائم نہیں رکھ سکے۔ گھر جا کر آرام کرنا تو سستی اور تھکن دور ہو جائے گی۔ میں اب مزید اس جگہ رک کر بور نہیں ہونا چاہتی۔ باربی نے نروٹھے لہجے میں اس سے یہ سب کہا تو وہ شرمندہ ہو گیا اور وضاحت دینے والے انداز میں بولا، شاید میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور سفر کی تھکن بھی ہو گئی ہے، جب ہی ایسا ہوا، ورنہ میں ان لوگوں میں سے تو نہیں ہوں جو پی کر اپنے حواس کھو دیتے ہیں۔ میرے تجربے نے تمہارے دعوے کو جھٹلا دیا ہے مسٹر کامران یزدانی۔ بہرحال نقصان تو تمہارا ہی ہوا کہ تم نے اپنا چانس مس کر دیا۔ اب کبھی میں تمہیں دستیاب نہیں ہوں گی۔ کامران سے یہ الفاظ کہتے ہوئے باربی کے ہونٹوں پر ایک غیر محسوس شفاف مسکراہٹ چمکی تھی۔ ہاں، اس کا تو مجھے بھی افسوس ہے، لیکن کہتے ہیں نا کہ یار زندہ صحبت باقی، ہو سکتا ہے کہ زندگی میں پھر کبھی ہماری ایک دوسرے سے ملاقات ہو جائے۔ کامران نے گویا خود کو دلاسا دیا، اب تو شاید ہمارا سامنا روز حشر ہی ہو سکے۔ باربی زیر لب بڑبڑائی، پھر بلند آواز میں بولی، میرے خیال میں یہاں مزید وقت ضائع کرنے کے بجائے ہمیں روانہ ہو جانا چاہیے۔ سفر لمبا ہے اور مجھے ہوٹل پہنچ کر آرام کرنے کے بعد نائٹ شو کے لیے تیار بھی ہونا ہے۔ اس کی اس بات کے بعد وہ لوگ فوراً ہی روانہ ہو گئے۔ گاڑی حسب سابق ڈرائیور ہی چلا رہا تھا اور کامران یزدانی اس کے ساتھ پچھلی نشست پر بیٹھا ہوا تھا، لیکن اب اس کی طبیعت میں وہ پہلے سی چونچالی باقی نہیں رہی تھی۔ وہ سست اور نڈھال سا محسوس ہو رہا تھا۔ آدھا سفر گزرا تو قریب بیٹھی باربی نے اس میں آنے والی تبدیلی کو محسوس کیا۔ اس کا جسم گرم ہو رہا تھا اور چہرے اور آنکھوں کی سرخی لمحہ بلمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے مسٹر کامران؟ اس نے دریافت کیا۔ نہیں، میں بہتر محسوس نہیں کر رہا ہوں، ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے بخار چڑھ گیا ہے، کامران نے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ خاصے نازک مزاج لگتے ہو، خیر گھر پہنچ کر بخار کے لیے کوئی میڈیسن لے کر سو جانا، 1-2 دن آرام کرو گے تو طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ باربی نے طنزیہ لہجے میں اسے مشورہ دیا تو وہ پہلو بدل کر رہ گیا، لیکن زبان سے کچھ نہ بولا۔ اس کی یہ خاموشی باقی ماندہ سفر کے دوران بھی قائم رہی۔
بلکہ آخر میں تو اس نے پشتگاہ سے سر ٹکا کر آنکھیں ہی بند کر لیں۔ اگر آپ کہیں سر تو پہلے کسی ہسپتال چلتے ہیں۔ گاڑی شہر کی حدود میں داخل ہوئی تو ڈرائیور نے اس کی حالت دیکھتے ہوئے اس سے پوچھا، نہیں پہلے میڈم کو ان کے ہوٹل ڈراپ کر دو، میں گھر جا کر شاور لوں گا اور تھوڑی دیر آرام کروں گا تو طبیعت سیٹ ہو جائے گی۔ کامران نے انکار کرتے ہوئے سخت لہجے میں ڈرائیور کو ہدایت دی تو وہ مزید اصرار کی ہمت نہیں کر سکا۔ باربی جیسے لمبے گاؤن اور جالی دار ہیٹ میں کافی حد تک خود کو چھپائے کامران کے ساتھ ہوٹل سے روانہ ہوئی تھی، ویسے ہی اس کی واپسی بھی ہوئی اور کامران اس پر حسرت زدہ سی نظر ڈال کر ہی رہ گیا۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر باربی نے ہیٹ اور گاؤن اتار کر پھینکا اور جلدی سے اپنے پاس محفوظ میموری کارڈ باہر نکالا۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اس میموری کارڈ میں ایسا کیا ہے جو مونا باؤ کی سرحد سے سمگلنگ ہو کر آنے والے مال کے ساتھ اسے خفیہ طور پر یہاں بھیجا گیا ہے اور جس کے حصول کے لیے سونیا خان بھی بے چین ہے۔ ابھی وہ میموری کارڈ نکال کر اسے لیپ ٹاپ میں لگانے جا ہی رہی تھی کہ اس کا موبائل بجنے لگا۔ اسکرین پر سونیا خان کا نام جگمگا رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس کی کال کو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی، چنانچہ تو انوکرہن ہی سہی اس کال کو یس کرنا پڑا۔ کیسی ہو ڈارلنگ، کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی سفر میں؟ تم آرام سے واپس آ گئی ہو نا؟ سونیا خان کے جملوں نے اس پر واضح کر دیا کہ وہ اس کی واپسی سے آگاہ ہے اور وہ کسی بہانے اسے ٹال نہیں سکتی۔ ایوری تھنگ از اوکے، اسے جواب دینا پڑا۔ گڈ، اس کا مطلب ہے کہ تم اپنے اور ہمارے مشن میں کامیاب لوٹی ہو۔ ابھی سفر کی تھکن اتارنے کے لیے آرام کرو، پھر کامیابی کا جشن منانا۔ تمہارا آج کا شو میں نے کینسل کروا دیا تھا، اس لیے آج تم فری ہو۔ سونیا خان کے الفاظ نے اسے اطمینان دلایا کہ آج وہ فارغ ہے اور چاہے تو آرام سے بھی اس میموری کارڈ میں موجود مواد کو دیکھ سکتی ہے۔ لیکن اس کا اگلا ہی جملہ اس کے لیے دھماکہ ثابت ہوا۔ وہ کہہ رہی تھی، اوکے اب میں فون بند کرتی ہوں، ابھی تمہارے کمرے کے دروازے پر دستک ہوگی، تم کامران سے حاصل ہونے والا میموری کارڈ باہر موجود شخص کے حوالے کر کے خود ریلیکس ہو جانا۔ سونیا خان کے جملے کے اختتام کے ساتھ ہی کال منقطع ہوئی اور دروازے پر زوردار دستک دی گئی۔ وہ اپنے پیروں کو گھسیٹتی ہوئی دروازے تک گئی۔ میموری کارڈ اس کے ہاتھ میں ہی تھا، جو اس نے مکانیکی انداز میں باہر کھڑے شخص کے ہاتھ میں تھما دیا اور خود بوجھل دل کے ساتھ بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ سونیا خان کی اتنی پھرتی نے اسے مایوس سا کر دیا تھا۔ وہ تو یہ سوچ کر اس کی مدد لینے کے لیے تیار ہوئی تھی کہ اپنا کام بھی نکالتی رہے گی اور ایسا مواد حاصل کر کے قانون نافذ کرنے والے اداروں تک بھی پہنچاتی رہے گی جو سونیا خان اور داراب جیسے لوگوں کی بیخ کنی میں مددگار ثابت ہو۔ لیکن سونیا خان نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ اس پر پوری طرح نظر رکھے ہوئے ہے اور اس کے لیے اس کی مرضی کے خلاف کچھ کرنا آسان نہیں ہوگا۔ اس معاملے میں اپنی بے بسی کا احساس اپنی جگہ تھا اور کامران یزدانی کے ساتھ جو کچھ کر رہی تھی اس کی خوشی اپنی جگہ۔ سو متضاد کیفیات میں گھرے گھرے کسی نہ کسی طور اسے نیند آ ہی گئی تھی۔ تھکن اور شب بیداری نے اس نیند کو گہرا بھی کر دیا۔ اس کی آنکھ کھلی تو شام کے سائے لمبے ہو رہے تھے۔ اس نے روم سروس کو چائے کے ساتھ سینڈوچز کا آرڈر دیا اور خود فریش ہونے باتھ روم میں چلی گئی۔ اس کی واپسی تک دونوں چیزیں آ چکی تھیں۔ ریموٹ سے LED کھول کر وہ مختلف نیوز چینلز سرچ کرنے لگی۔ زیادہ تر چینلز سے ایک جیسی ہی خبریں پیش کی جا رہی تھیں۔ ایک چھوٹے چینل پر آ کر اس کی انگلیوں کی حرکت رک گئی۔ اسکرین پر حیات یزدانی کی شکل دکھائی دے رہی تھی اور نیوز ریڈر بتا رہی تھی، معروف بلڈر حیات یزدانی کے بیٹے کامران یزدانی پراسرار بیماری سے ہلاک۔ ذرائع کے مطابق کامران یزدانی کسی نجی کام کے سلسلے میں گزشتہ روز اندرون سندھ کے ایک گاؤں گئے تھے، جہاں سے ان کی آج صبح واپسی ہوئی تو انہیں تیز بخار تھا۔ بخار کو سفر کی تھکن کا نتیجہ سمجھتے ہوئے کامران یزدانی گھر پر ہی بخار کی ٹیبلٹ لے کر اپنے کمرے میں سونے چلے گئے۔ 4-5 گھنٹے بعد ان کی والدہ خبر گیری کے لیے ان کے کمرے میں گئیں تو انہوں نے دیکھا کہ کامران یزدانی کے منہ، ناک اور کانوں سے خون بہہ رہا ہے۔ فوری طور پر انہیں ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے طبی امداد دے کر ان کی جان بچانے کی سرتوڑ کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے اور کامران یزدانی انتقال فرما گئے۔ ہسپتال ذرائع کے مطابق خون کے نمونوں کے تجزیے سے پتہ چلا ہے کہ کامران یزدانی کا کانگو وائرس یا اس سے ملتے جلتے وائرس کا شکار ہوئے تھے۔ وائرس کا حملہ اتنا شدید تھا کہ انہیں مہلت ہی نہیں مل سکی۔ کامران یزدانی کی موت نے محکمہ صحت کی کارکردگی پر کئی سوالیہ نشان لگا دیے ہیں۔ نیوز ریڈر بولتی جا رہی تھی، لیکن اسے مزید کچھ سننے سے دلچسپی نہیں تھی۔ وہ ساکت بیٹھی اسکرین پر نظر آنے والے مناظر دیکھ رہی تھی۔ وہ حیات یزدانی جو فرعون کی طرح گردن اکڑائے گھومتا تھا اور جس نے کبھی اس بات کی پرواہ نہیں کی تھی کہ اس کے مفادات کے حصول کے لیے
کتنی جانیں داؤ پر لگائی جاتی ہیں۔ سفید چادر کے نیچے موجود اپنے جوان بیٹے کی لاش کے ساتھ غم زدہ سا کھڑا تھا۔ وہ کبھی ایسی سخت دل نہیں رہی تھی، لیکن آج حیات یزدانی کے غم نے اسے خوشی بخشی اور ہلکی سی اونگ کے ساتھ چینل بدل کر کافی اور سینڈوچز سے لطف اندوز ہونے لگی۔ عالم شاہ کی تڑپ یوں ہی نہیں تھی، جانے کہاں سے ایک گولی اس فرض شناس شخص کو لگی تھی۔ عالم شاہ وہاں سے نکل آیا تھا اور اب اپنے بندے سے سوال و جواب میں مصروف تھا۔ کیا پتہ چلا سرمد؟ قدرے بے چینی سے عالم شاہ نے سرمد کی صورت دکھائی دیتے ہی اس سے سوال کیا۔ خبر ٹھیک تھی سائیں، وہ خبیث بچ گیا ہے تو ابھی ICU میں ہی، لیکن ڈاکٹرز اس کی زندگی کے لیے بہت پر امید ہیں۔ سرمد نے بجھے ہوئے لہجے میں اس کی بات کا جواب دیا۔ کمال ہے، میں نے اسے اتنے نازک مقامات پر گولیاں ماری تھیں، پھر بھی وہ بچ گیا۔ بڑی ہی ڈھیٹ شے ہے۔ جواب سن کر عالم شاہ بڑبڑایا۔ آپ کہیں تو ہسپتال میں ہی اسے خاموشی سے ختم کروانے کی کوشش کروں؟ ہوش میں آنے کے بعد تو وہ سب اگل دے گا اور ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ سرمد نے پریشانی سے پوچھا۔ نہیں، جب قدرت نے اسے زندہ رہنے کا ایک موقع دیا ہے تو یوں اسے بستر پر مروانا ٹھیک نہیں ہے۔ اسے پوری طرح ہوش میں آنے دو، پھر جو حالات ہوں گے ان کے مطابق ایکشن لیں گے۔ ابھی تو ہمیں اور دوسرے اہم کام بھی انجام دینے ہیں۔ کون سا کام سائیں؟ سرمد چونکا۔ مجرموں کی لسٹ شکیل سمروں پر تو ختم نہیں ہو گئی نا، ابھی مجھے اور دوسرے لوگوں سے بھی حساب لینا ہے۔ منشی کی بیٹی کو ورگلانے والا بندہ تنویر، ادا معظم کے اغوا اور قتل میں شکیل سمروں کا ساتھ دینے والے ڈاکو چاچڑ کا گروہ، اور شکیل سمروں سے میرے یار معاذ کا سودا کرنے والے یزدانی اور عرفان اللہ، سب سے حساب کتاب کرنا ہے ابھی۔ عالم شاہ نے اسے جواب دیا۔ آپ خود کو خطروں میں جھونک رہے ہیں سائیں، بڑے سائیں کو خبر ہوئی تو مجھ پر سخت خفا ہوں گے۔ سرمد اس کے ارادے جان کر پریشان ہوا۔ تم چاہو تو خود کو ان خطروں سے الگ کر سکتے ہو، عالم شاہ نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ ایسے تو مت بولیں سائیں، میری جان آپ پر قربان، میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ خود کو خطرے سے دور رکھیں، باقی جو کچھ کرنا ہے اس کے لیے میں حاضر ہوں۔ سرمد اس کی بات پر تڑپ ہی گیا اور التجا کرنے والے انداز میں بولا۔ بندے کی جان جانی ہو تو بیٹھے بٹھائے بھی مر جاتا ہے، اور زندگی بچنی ہو تو جنگ کے میدان سے بھی زندہ سلامت لوٹ آتا ہے۔ بات صرف اتنی ہوتی ہے کہ اللہ نے بندے کی کتنی زندگی لکھ رکھی ہے۔ اب یہی دیکھ لو کہ شکیل سمرو 3 گولیاں کھا کر بھی بچ گیا۔ اس نے اپنی دلیل سے سرمد کے لیے بحث کی راہ بند کر دی۔ ویسے بھی سرمد زیادہ بحث تکرار کرنے والا بندہ نہیں تھا اور اس کے حکم کی تعمیل کو اپنا سب سے اہم فرض سمجھتا تھا۔ پھر کیا چاہتے ہیں آپ؟ لسٹ میں موجود کس نام پر سب سے پہلے کام کرنا ہے؟ حسب امید وہ فوراً ہی قائل ہو گیا۔ تنویر تو صرف ایک مہرہ تھا، اس لسٹ میں اس کی اہمیت سب سے کم ہے، اس لیے اسے تو فی الحال رہنے ہی دو۔ ابھی ہمیں چاچڑ، یزدانی اور عرفان اللہ وغیرہ میں سے کسی کی سلیکشن کرنی ہے کہ کس سے پہلے نمٹا جائے، تو سب سے پہلے یزدانی اور عرفان اللہ سے دو ہاتھ کرنا چاہتا ہوں۔ شکیل سمرو نے معاذ کا سودا ان لوگوں سے کیا تھا اور مجھے ان سے معلوم کرنا ہے کہ اب معاذ کہاں ہے۔ دوستی کا فرض اپنی جگہ، میں تو اپنی جگہ مقروض بھی ہو گیا ہوں کہ معاذ نے سجل اور ادا معظم کو ڈاکوؤں کے چنگل سے نکالنے کے لیے خود اپنے آپ کو داؤ پر لگا دیا تھا۔ عالم شاہ کا دل معاذ کا ذکر کرتے ہوئے بوجھل سا ہو گیا تھا۔ ان کی دوستی کا دورانیہ زیادہ نہیں تھا، لیکن معاذ کے لیے اس نے ہمیشہ اپنے دل میں خاص جگہ محسوس کی تھی اور ہمیشہ اس بات پر افسردہ رہتا تھا کہ وہ معاذ کے لیے اتنا کچھ نہیں کر سکا تھا جتنا اسے کرنا چاہیے تھا۔ یزدانی اور عرفان اللہ معمولی لوگ نہیں ہیں سائیں، باہر نکلتے ہی ان کے ساتھ ان کی سیکیورٹی بھی ہوتی ہے۔ ان میں سے کسی پر ہاتھ ڈالنے کے لیے ہمیں فل پروف پلان بنانا ہوگا۔ کل ہی یزدانی کا بیٹا مرا ہے، اس کے ارد گرد تو ویسے ہی لوگوں کا ہجوم لگا ہوگا۔ عرفان اللہ کی میں ریکی شروع کروا دیتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں کہ کیا راہ نکلتی ہے۔ چاچڑ کے لیے بھی مخبر لگانے ہوں گے، وہ جنگل اور شہر میں سے کسی بھی جگہ پایا جا سکتا ہے۔ جو کرنا ہے کرو، مجھے صرف نتائج سے مطلب ہے۔ کچھ نہیں معلوم کہ شکیل سمروں کے ہوش میں آنے کے بعد کیا صورتحال ہوتی ہے، اس لیے ہمیں جو بھی کرنا ہے جلدی کرنا ہے۔ عالم شاہ نے اسے ہدایت دی۔ بہتر سائیں، میں کرتا ہوں۔ سرمد نے ہمیشہ کی طرح تابعداری سے سر جھکا دیا اور عالم شاہ کو سوچوں میں غرق چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ کھلی فضا میں سانس لیتے ہوئے اسے عجیب سی اجنبیت اور گھبراہٹ کا احساس ہوا۔ یہ اس کا اپنا شہر تھا، لیکن اسے اسی شہر میں اجنبی کر دیا گیا تھا۔ اس شہر کے گلی کوچوں میں اس کے بچپن، لڑکپن اور جوانی کی یادیں بکھری ہوئی تھیں
اور اسے اسی شہر کی تباہی کا کام سونپ کر میدان میں اتار دیا گیا تھا۔ بہترین 2 پیس سوٹ میں ملبوس، ہاتھ میں قیمتی بریف کیس تھامے وہ کوئی معزز بزنس مین لگ رہا تھا۔ وہ ابھی ابھی ایک ٹیکسی کے ذریعے اس بڑے سے شاپنگ مال کے سامنے اترا تھا، جس کی روشنیاں شہر میں اتری رات کو دن سے زیادہ خوبصورت منظر پیش کر رہی تھیں۔ شاپنگ مال کی پارکنگ میں اتنی ساری گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں کھڑی ہوئی تھیں کہ لگتا تھا کہ آدھے شہر کی آبادی نے اس شاپنگ سینٹر پر دھاوا بول رکھا ہو۔ ہنستے مسکراتے خوش باش اور چہکتے ہوئے جوڑے اور خاندان مسلسل عمارت کے اندر باہر آ جا رہے تھے۔ زیادہ تعداد اندر جانے والوں کی تھی، باہر بہت کم لوگ نکل رہے تھے، اور اسے اس بات سے مزید گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ کسی اونچی جگہ کھڑا ہو جائے اور چیخ چیخ کر لوگوں سے کہے کہ خدا را اپنے گھروں کی محفوظ پناہ گاہ میں لوٹ جاؤ۔ یہ جگہ جہاں تم اپنے تئیں خوشیاں خریدنے آئے ہو، موت نے اپنے رقص کے لیے منتخب کر لی ہے، اور میں موت کا وہ ہرکارہ ہوں جو اپنی مرضی کے بغیر تم لوگوں میں موت بانٹنے آیا ہوں۔ ہاں، اسے اسی لیے یہاں بھیجا گیا تھا۔ یہ اس کا ٹیسٹ کیس تھا۔ وکٹر اپنے تئیں اس کے دماغ میں ملک و قوم اور مذہب کے خلاف زہر بھرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس لیے میڈم ایکس نے اسے یہ ذمہ داری سونپی تھی کہ وہ اس بڑے شاپنگ مال میں ٹائم بم نصب کر کے آ جائے۔ اسے آنکھوں پر پٹی باندھ کر اس جگہ سے نکالا گیا تھا جہاں وہ اتنے عرصے سے قید تھا۔ شہر کی ایک مصروف شاہراہ پر اسے اتارنے سے قبل اس کی آنکھوں کی پٹی اتار دی گئی تھی، اور اسے کچھ رقم کے ساتھ بذریعہ ٹیکسی شاپنگ مال پہنچنے کی ہدایت دے کر وہ لوگ وہاں سے رخصت ہو گئے تھے۔ شاید انہیں اعتماد تھا کہ وہ ڈاکٹر وکٹر کے عمل کے زیر اثر کسی حکم سے سرتابی نہیں کرے گا، اور نہ ہی وہ کہیں بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ یہ اور بات کہ وہ اس مصروف شاہراہ پر کھڑا شدت سے ان دونوں کاموں کی خواہش کر رہا تھا، لیکن ایک طرف اپنے پیاروں کی محبت نے ہاتھ پیر باندھ رکھے تھے، تو دوسری طرف اسے یقین تھا کہ اسے یوں آزاد چھوڑ دینے کا محض ڈرامہ کیا گیا ہے، اور اصل میں نگرانی کا پورا انتظام موجود ہوگا۔ ایسے میں اسے جو بھی کرنا تھا بہت سوچ سمجھ کر کرنا تھا، اور ان لوگوں کو یقین دلانا تھا کہ وہ پوری طرح ڈاکٹر وکٹر کے اثر میں ہے۔ ڈاکٹر وکٹر ملک، قوم اور مذہب کے حوالے سے اس کے ذہن میں جو زہر بھرنے کی کوشش کرتا رہا تھا، اس نے اس پر ان لوگوں کے عزائم پہلے ہی واضح کر دیے تھے، اور وہ کیرتھر کی انوکھی دنیا میں ملنے والے فیضوں کا احسان مند تھا کہ اس نے اسے ایک ایسا علم سونپ دیا تھا جس نے اسے وکٹر کے جال میں پھنسنے سے بچا لیا تھا۔ وکٹر کی کوششوں کے دوران اس پر یہ انکشاف بھی ہو گیا تھا کہ وہ لوگ اسے ہپناٹزم سکھانے کا محض جھانسا دے رہے تھے تاکہ وہ اس لالچ میں ان کے ساتھ مکمل تعاون کرے۔ حقیقت میں وہ اسے ایسا کوئی علم سکھا کر اپنے پیروں پر کلہاڑی نہیں مار سکتے تھے۔ وکٹر ایک روایتی ہپناٹسٹ تھا جسے اپنے عمل کے بہترین نتائج کے لیے معمول کا تعاون درکار ہوتا ہے۔ وہ کیرتھر کے پہاڑوں میں بسنے والا غیر معمولی فیضو نہیں تھا جو ماں کے بطن سے ہی غیر معمولی صلاحیتیں لے کر پیدا ہوتے ہیں، اور جن کی صلاحیتوں کی نمو فطرت کرتی ہے۔ اس غیر معمولی فیضو کا فیض تھا کہ وہ وکٹر کو جھانسا دینے میں کامیاب رہا تھا، لیکن اب ایک امتحان سے دوچار تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے جو کام سونپا گیا ہے وہ کروانے والوں کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ ایسا کام کسی بھی عام سے تربیت یافتہ شخص سے بھی کروایا جا سکتا تھا۔ انہوں نے اسے یہ کام سونپا تھا تو صرف اس کی آزمائش کے لیے، اور وہ اس آزمائش سے بہت خوبی سے گزر جانا چاہتا تھا۔ ذہنی کشمکش سے گزرتے ہوئے ہی اس نے ٹیکسی سے اس شاپنگ مال تک کا سفر طے کیا تھا، اور چند لمحے باہر کھڑے رہنے کے بعد سیڑھیاں چڑھ کر اندر داخل ہو گیا تھا۔ اندر رنگ، خوشبوؤں اور چہکتی آوازوں کا ایک سیلاب سا امڑ رہا تھا۔ اس نے مسرت سے چمکتے، زندگی کی رعنائیوں سے پر ان چہروں کو دیکھا اور سوچا کہ کیا میں ان افراد کو اپنے ہاتھوں سے موت کی آغوش میں دھکیل سکتا ہوں؟ جواب یقیناً نفی میں تھا، لیکن جس کام کے لیے بھیجا گیا تھا اس کی تکمیل سے انکار بھی ممکن نہیں تھا۔ خود کار زینے کے ذریعے شاپنگ مال کی دوسری منزل پر پہنچ کر بھی وہ اس سلسلے میں غور کرتا رہا، اور آخر کار اس نتیجے پر پہنچا کہ اسے یہ ٹائم بم وہاں چھوڑنا ہی ہوگا۔ اس شاپنگ مال کو تباہی سے بچانا اس کے بس میں نہیں تھا۔ اس فیصلے پر پہنچنے کے بعد اس کی عقابی نظروں نے ارد گرد کا جائزہ لیا، اور بچوں کے آئٹمز سے سجے ایک ریک کے سائڈ میں اس خلا کو تاڑ لیا جہاں اس کا بریف کیس بآسانی سما سکتا تھا۔ اس ریک کے پاس رک کر اس نے بریف کیس اپنے پیروں کے پاس رکھا اور ریک میں سجی اشیاء ایک ایک کر کے یوں اٹھا کر دیکھنے لگا جیسے ان میں سے کسی شے کو خریدنا چاہتا ہو۔ سیلز مین اس وقت کچھ سجی سنوری خواتین اور ان کے ساتھ موجود بچوں کے ساتھ بری طرح الجھا ہوا تھا۔
اس لیے اس کی طرف اس کی توجہ نہیں تھی۔ اس نے چیزیں اٹھا اٹھا کر دیکھتے ہوئے ہی نہایت ہوشیاری سے بریف کیس کو پیر سے اس خلا میں دھکیل دیا اور ٹہلتا ہوا اس جگہ سے دور ہٹ گیا۔ اب اس کا رخ پبلک واش رومز کی طرف تھا۔ یہ بہت مہنگا شاپنگ مال تھا، اس لیے واش رومز صاف ستھرے تھے۔ اس نے ایک واش روم میں گھس کر اندر سے کنڈی بند کی اور پھرتی سے اپنے کپڑے اتار کر ایک ایک چیز کا جائزہ لینے لگا۔ کپڑوں کی تہوں اور جیبوں میں اسے کوئی مشکوک شے نظر نہیں آئی۔ جیب میں پڑے ہوئے چند کرنسی نوٹوں کے سوا اس کے پاس اگر کوئی شے موجود تھی تو وہ ایک عدد کلائی پر بندھی گھڑی تھی۔ اس نے وہ گھڑی اتار کر فلیش ٹینک پر رکھ دی اور ہاتھوں سے اپنے پورے جسم کو ٹٹول کر دیکھنے لگا۔ یہ کام وہ قید کے دوران بھی کئی بار کر چکا تھا، لیکن ایک بار پھر اس عمل کو دہرا کر اپنی تسلی کرنا چاہتا تھا کہ ان لوگوں نے اس کے جسم میں کوئی چپ وغیرہ تو نہیں لگا رکھی۔ تسلی ہونے کے بعد اس نے ایک بار پھر اپنے کپڑے اور جوتے پہنے اور باہر نکل گیا۔ باہر نکلتے ہی اس کی نظروں نے ایک 17-18 سالہ لڑکے کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ لڑکا ہنستے ہوئے کسی کو موبائل پر گڈ بائے کہہ رہا تھا۔ گڈ بائے کہہ کر اس نے موبائل اپنی ہپ پاکٹ میں رکھا تو اس کے دل کی کلی کھل اٹھی۔ وہ تیز تیز چلتا ہوا اس لڑکے کے قریب پہنچا۔ لڑکا اب ایک جگہ لٹکی چمڑے کی خوبصورت بیلٹوں کی طرف متوجہ تھا۔ وہ معمولی سا اس لڑکے سے ٹکراتا ہوا آگے نکل گیا۔ اب لڑکے کا جدید سمارٹ فون اس کے ہاتھ میں تھا۔ سمارٹ فون کو تیزی سے اپنی جیب میں منتقل کر کے وہ فرسٹ فلور پر پہنچا اور وہاں قائم مردانہ کپڑوں کے سیکشن میں جا کر ایک شرٹ منتخب کرنے کے بعد اسے لے کر ٹرائل روم میں چلا گیا۔ چھوٹے سے ٹرائل روم میں پہنچ کر اس نے شرٹ ایک طرف رکھی اور کوٹ کی جیب سے موبائل نکالا۔ خوش قسمتی سے فون پر سیکیورٹی لاک نہیں لگا ہوا تھا۔ اس نے فوراً ہی ایمرجنسی کا نمبر ڈائل کیا اور بتانے لگا کہ شہر کے فلاں شاپنگ مال کے سیکنڈ فلور پر ایک ٹائم بم نصب کیا گیا ہے جو ٹھیک 15 منٹ بعد پھٹ جائے گا، اس لیے شاپنگ مال کو فوری طور پر خالی کروا لیا جائے۔ دوسری طرف موجود شخص اس سے سوال جواب کرنے لگا، لیکن اس نے ہر سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف اتنا کہا، پلیز سوال جواب میں ٹائم ویسٹ مت کریں اور فوری طور پر ایکشن لیں، ورنہ سینکڑوں انسانی زندگیاں ضائع ہونے کا بوجھ آپ پر ہوگا۔ یہ جملہ ادا کرنے کے بعد اس نے فون ہی بند کر دیا اور شرٹ اٹھا کر باہر نکل آیا۔ شرٹ خرید کر اسے کیا کرنا تھا، چنانچہ پسند نہ آنے کا بہانہ کر کے وہاں سے نکل گیا۔ اب اس کا رخ خارجی راستے کی طرف تھا۔ باہر نکلتے نکلتے اس نے ایک طرف رکھے بڑے سے ڈسٹ بن میں اپنے پاس موجود موبائل کو اس پھرتی اور صفائی سے پھینکا کہ کسی کو اندازہ بھی نہیں ہو سکا ہوگا کہ ہزاروں کا قیمتی موبائل ایسی ناقدری کا شکار ہوا ہے۔ اس موبائل سے جو کام لیا جانا تھا وہ لے چکا تھا اور اسے اپنے ساتھ باہر لے جانے کا رسک نہیں لے سکتا تھا، اس لیے ایسا کرنے پر مجبور تھا۔ باہر نکلتے ہی اس نے اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ فوراً ہی ایک ٹیکسی رینگتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ بیٹھو صاحب، کدھر جانا ہے، ہم مناسب کرائے میں چھوڑ دے گا، ٹیکسی ڈرائیور نے بااصرار اس سے کہا تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اسے خود بھی اندازہ تھا کہ اس کے ارد گرد پہرے ہیں۔ وہ خاموشی سے ٹیکسی میں بیٹھ گیا اور اس مکان کا نام لیا جہاں اسے پہنچنے کا کہا گیا تھا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے 10 منٹ کے اندر اسے مطلوبہ مقام تک پہنچا دیا۔ وہاں مخصوص گاڑی اس کی منتظر تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ تم نے ہمارے اندازے سے کچھ زیادہ ٹائم لے لیا، گاڑی ڈرائیو کرنے والے شخص نے سرسری لہجے میں اس سے پوچھا۔ ہاں، وہ مجھے واش روم جانے کی ضرورت پڑ گئی تھی، اس نے ذرا جھنپی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ تمہاری کلائی پر تمہاری گھڑی بھی موجود نہیں ہے۔ دوسری تبدیلی بھی اس کی تیز نظروں سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ گھڑی؟ اس نے چونک کر اپنی کلائی کی طرف دیکھا اور تیز لہجے میں بولا، اوہ شٹ، یہ کیسے گر گئی؟ اس آدمی نے جواب میں کچھ کہے بغیر ڈیش بورڈ پر پڑا موبائل اٹھا کر سکرین پر چند بار انگلی پھیری۔ اسپیکر کھلا ہوا تھا، اس لیے معاذ کے کانوں تک بھی چلنے والے نیوز بلیٹن کی آواز پہنچنے لگی۔ یہ معمول کی خبریں تھیں جنہیں سناتے سناتے اچانک اینکر نے ذرا سا توقف کیا اور بریکنگ نیوز کے اعلان کے ساتھ بتانے لگی کہ شہر کے مصروف ترین شاپنگ مال میں بہت زبردست دھماکہ ہوا ہے۔ دھماکے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ تقریباً پوری عمارت ہی زمین بوس ہو گئی، لیکن کسی جانی نقصان کا اندیشہ اس لیے نہیں ہے کہ انتظامیہ نے دھماکے سے چند منٹ قبل ہنگامی صورتحال کا اعلان کر کے شاپنگ مال کو خالی کروا لیا تھا۔ اس خبر کے ساتھ ساتھ اینکر اور بھی بہت کچھ بتا رہی تھی، لیکن معاذ کے لیے صرف ایک اطمینان کافی تھا، حادثے میں جانی نقصان نہیں ہوا تھا اور وہ بہت بڑے بوجھ سے بچ گیا تھا۔ میں معاذ کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہوں وکٹر، بڑی سی LED سکرین کے سامنے کھڑی ترادار عورت نے اپنے پیچھے کھڑے پروفیسر وکٹر سے یہ جملہ کہا
تو وہ حیرت زدہ نظر آنے لگا اور ایک بار پھر اسکرین کی طرف دیکھا۔ وہاں تباہ شدہ شاپنگ مال کی فوٹیجز دکھائی دے رہی تھیں، اور یہ فوٹیجز اس بات کا ثبوت تھیں کہ معاذ نے اپنا کام بہترین طریقے سے انجام دیا ہے۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا میڈم، میرے خیال میں تو معاذ نے خود کو سونپا گیا کام بہت اچھے طریقے سے انجام دیا ہے۔ اس نے اپنی حیرت کو زبان دی۔ پھر وہاں ایسا کیا ہوا تھا کہ دھماکے کے صرف چند منٹ قبل ہنگامی صورتحال کا اعلان کر کے منٹوں میں مال خالی کروا لیا گیا؟ میرے ذرائع کے مطابق یہ پولیس کو ملنے والی گمنام کال کا نتیجہ تھا۔ مجھے شک ہے کہ یہ گمنام کال معاذ نے کی ہوگی۔ میڈم نے اپنا شک ظاہر کیا۔ مگر کیسے میڈم؟ معاذ کے پاس کوئی موبائل نہیں تھا، اور شاپنگ سینٹر میں بھی کنٹرول روم میں بیٹھا ہمارا آدمی اس کی ہر حرکت کو مانیٹر کر رہا تھا۔ معاذ نے بریف کیس بہت مناسب مقام پر چھپایا تھا۔ اس کے شاپنگ مال میں داخل ہونے کے بعد صرف 2 مقامات پر اسے نہیں دیکھا جا سکا، ایک واش روم اور دوسرا ٹرائل روم، کیونکہ ان دونوں جگہوں پر کیمرے نہیں لگائے جاتے، اور مجھے خدشہ ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک مقام پر اس نے اپنا کام دکھایا ہے۔ اس کے ماتھے کے بل اپنی جگہ قائم رہے اور سوچتی ہوئی نظریں اسکرین پر جمی رہیں۔ تم جانتے ہو نا کہ ہم نے اسے جو تربیت دی ہے، اس کے بعد اس کے لیے کسی موبائل فون تک رسائی ناممکن نہیں تھی۔ وہ مال میں گھومتے پھرتے سینکڑوں لوگوں میں سے کسی سے بھی موبائل حاصل کر سکتا تھا، اور شاید اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ مجھے تمہیں یہ بتاتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے کہ کنٹرول روم میں ڈیوٹی دینے والا لڑکا مانیٹر سے زیادہ وہاں موجود آپریٹر لڑکی کی طرف متوجہ تھا۔ اس لڑکے سے اس کی اس کوتاہی کا اعتراف کروا لیا گیا ہے۔ ایسی صورت میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اپنے طور پر تو میں اپنے کام سے پوری طرح مطمئن ہوں۔ وکٹر نے اپنے ہاتھ آپس میں مسلے۔ میں تمہاری کارکردگی کو چیلنج نہیں کر رہی ہوں، لیکن میری چھٹی حس مجھے کسی گڑبڑ کا احساس دلا رہی ہے۔ جس نمبر سے پولیس کو بم کے سلسلے میں اطلاع دی گئی تھی، اس نمبر کو استعمال کرنے والے لڑکے تک بھی پولیس نے رسائی حاصل کر لی ہے۔ لڑکے نے ایسی کسی کال سے انکار کرتے ہوئے پولیس کو بیان دیا ہے کہ اس کا موبائل اس کے پاس نہیں ہے، اور اس کا خیال ہے کہ موبائل شاپنگ مال میں ہی کہیں گر گیا تھا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ دھماکے میں کنٹرول روم بھی پوری طرح تباہ ہو گیا ہے، اور ہم وہ فوٹیجز حاصل نہیں کر سکے ہیں جو معاذ کی حرکات و سکنات کا مکمل ثبوت ہمیں فراہم کر سکتی۔ وہ بے چینی سے ہاتھ مسلنے لگی۔ ہونے کو تو یہ بھی ہو سکتا ہے میڈم کہ کسی نے معاذ کو وہاں بم رکھتے ہوئے دیکھ لیا ہو، شاید اس فون والے لڑکے نے ہی، اور پھر وہ لڑکا پولیس کو کال کرنے کے بعد جان بوجھ کر اپنا موبائل وہیں مال میں پھینک گیا ہو۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں لوگ پولیس سے کتنا ڈرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ پولیس سے دور رہیں۔ وکٹر نے کیا سرائی کی تو وہ تفہیمی انداز میں اپنا سر ہلانے لگی، پھر بولی، تمہاری دلیل میں دم ہے وکٹر، لیکن تم یہ بھی جانتے ہو کہ میں کسی معاملے میں شک میں مبتلا ہو جاؤں تو اتنی آسانی سے قائل نہیں ہوتی۔ میرے حساب سے یہ معاملہ ابھی 50-50 ہے۔ معاذ پر مکمل بھروسہ کرنے سے پہلے میں اسے ایک اور ٹیسٹ کیس سونپنا چاہتی ہوں۔ یہ کافی اہم کیس ہے، اس لیے تم اس کیس سے پہلے اس کی مزید برین واشنگ کر دینا۔ آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی میڈم، آپ بس مجھے اس کیس کے بارے میں بریف کر دیں۔ وکٹر نے تابعداری کا مظاہرہ کیا۔ ہمارے دوستوں کا ایک ساتھی یہاں جاسوسی کے الزام میں گرفتار ہو گیا ہے۔ گرفتاری کے بعد اس نے اعتراف جرم بھی کر لیا ہے، جس کے نتیجے میں ایک طرف اس شخص کو سزائے موت دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، تو دوسری طرف ہمارے دوست ملک کی بدنامی ہو رہی ہے۔ ویسے تو وہ لوگ مسلسل واویلا کر رہے ہیں کہ ان کے شہری روشن ماتھر کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور اسے غلط الزام میں پکڑ کر ناحق سزا دی جا رہی ہے، لیکن دنیا جانتی ہے کہ ان کا واویلا جھوٹا ہے۔ اب وہ لوگ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھی کی رہائی کے لیے کوشش کریں۔ میرے حساب سے معاذ کی صلاحیتوں کو جانچنے کے لیے یہ ایک بہترین کیس ہوگا۔ بالکل میڈم، آپ بے فکر رہیں، میں معاذ کو مینٹلی اس کام کے لیے اچھی طرح تیار کر دوں گا۔ باقی ذمہ داری آپ کی فیلڈ ورک کرنے والی ٹیم کی ہوگی۔ میری ٹیم اپنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرے گی، بس اصل کام معاذ کو سنبھالنا ہے۔ معاذ پوری ذہنی تیاری کے ساتھ اس کام میں ہاتھ ڈالے گا تو کوئی اس کی راہ نہیں روک پائے گا۔ وہ اپنی جگہ پر اعتماد تھی، لیکن جب ملبے کا ڈھیر بنے شاپنگ مال پر نظر پڑی تو جبین شکن آلود ہو گئی۔ کہیں کچھ غلط تھا جو گرفت میں نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کی چھٹی حس بہرحال سگنل دے رہی تھی۔ وہ سو کر اٹھی تو خود کو بہت ہلکا پھلکا اور تازہ دم محسوس کر رہی تھی۔ عرصے بعد اسے ایسی گہری اور پرسکون نیند نصیب ہوئی تھی، اور اس نیند کے مثبت اثرات وہ اپنی طبیعت پر محسوس کر رہی تھی۔ روم سروس کو 20 منٹ بعد ناشتہ پہنچانے کا آرڈر دینے کے بعد
وہ غسل خانے میں گھس گئی۔ ٹھنڈے پانی سے شاور لینے پر اس نے خود کو کچھ اور بھی زیادہ تازہ دم محسوس کیا اور ٹھیک وقت پر پہنچ جانے والے ناشتے سے انصاف کرتے ہوئے ایک بار پھر اپنے اس پروگرام کے بارے میں سوچنے لگی جو اس نے رات کو سوتے وقت بنایا تھا۔ کامران یزدانی کی موت کے بعد اس کا حوصلہ مزید بلند ہو گیا تھا۔ کامران کی موت طبعی قرار پائی تھی، اس لیے کہیں کوئی ہنگامہ کھڑا نہیں ہوا تھا اور وہ بھی اپنی جگہ سکون سے بیٹھی ہوئی تھی۔ میموری کارڈ کے غیاب کے حوالے سے اسے اندیشہ تھا کہ کامران کے ساتھ ہونے کی وجہ سے شاید اس سے پوچھ گچھ کی جائے، لیکن ابھی تک اسے کسی نے نہیں چھیڑا تھا۔ شاید بیٹے کی موت کے غم سے نڈھال حیات یزدانی کو ابھی اس میموری کارڈ کا خیال ہی نہیں آیا تھا۔ بات جو بھی تھی وہ فی الحال فرصت میں تھی اور اپنی اس فرصت سے فائدہ اٹھا کر ایک کام نمٹانے کا فیصلہ کیا تھا۔ ناشتے سے فارغ ہوتے ہی وہ اپنی تیاری میں مصروف ہو گئی۔ گھنٹے بھر کی محنت کے بعد اس نے آئینے میں اپنا جائزہ لیا تو وہاں اس باربی سے بہت مختلف لڑکی کھڑی تھی جو اس 5 اسٹار ہوٹل کے نائٹ شو میں ڈانسنگ فلور پر حرکت کرتے ہوئے کئیوں کے دلوں کی دھڑکنیں تھم جانے کا سبب بنتی تھی۔ اس کے سامنے موجود آئینے میں نظر آنے والی لڑکی کے سنہری ڈیانا کٹ بال تھے۔ اس نے گھٹنوں تک آتا سرمئی اسکرٹ اور سرمئی ہی منی کوٹ زیب تن کر رکھا تھا۔ منی کوٹ سے جھانکتی سفید قمیض اور ہونٹوں پر لگی میٹ ڈارک براؤن لپسٹک اس کے ورکنگ لیڈی ہونے کے تاثر کو مضبوط کر رہے تھے۔ پیروں میں موجود لمبے موزے کی وجہ سے اس کی عریانی تقریباً چھپ گئی تھی اور کم ہیل کے سیاہ پمپ شوز میں وہ خاصی باوقار لگ رہی تھی۔ اپنی شخصیت کے اس تاثر سے مطمئن اس نے فلاپی نما گول ہیٹ اپنے سر پر رکھا اور ہاتھوں پر خوبصورت سفید دستانے چڑھا کر شولڈر بیگ ٹانگ کر اپنے سوٹ سے باہر نکل گئی۔ سابقہ تجربے کی بنیاد پر اسے شک تھا کہ اس کی مستقل نگرانی کی جاتی ہے، اس لیے لفٹ کا رخ کرنے کی بجائے ہنگامی زینے کا استعمال کیا اور 6 فلور نیچے پہنچ گئی۔ اتنی ڈھیر ساری سیڑھیاں چڑھنا ہی نہیں، اترنا بھی مشقت طلب کام ہوتا ہے، لیکن وہ بالکل پرسکون تھی اور اس کی سانسیں ذرا بھی غیر متوازن نہیں ہوئی تھیں۔ ہوتی بھی تو کیسے کہ اس نے عرصہ ہوا زندگی کے آرام و آسائش سے لطف اندوز ہونا چھوڑ کر اس کی سختیوں سے مطابقت پیدا کرنے کی جدوجہد اختیار کر لی تھی اور اس جدوجہد نے اسے سخت جانی کا تحفہ دیا تھا۔ گراؤنڈ فلور پر پہنچنے کے بعد اس نے احتیاطاً پارکنگ میں کھڑی اپنی گاڑی کی طرف رخ نہ کیا اور پیدل چلتی ہوئی ہوٹل سے باہر نکلتی چلی گئی۔ باہر نکلنے کے بعد بھی اس کو کچھ فاصلہ پیدل طے کرنا پڑا، تب کہیں جا کر ایک ٹیکسی دکھائی دی۔ ہاتھ کے اشارے سے ٹیکسی رکوانے کے بعد وہ اس میں بیٹھی اور ڈرائیور کو اپنا مطلوبہ پتہ بتایا۔ ٹیکسی اس کے جانے پہچانے راستوں پر دوڑنے لگی۔ وہ خاموشی اور توجہ سے اپنے آس پاس کا جائزہ لینے لگی۔ جیسے ہی ڈرائیور نے ٹیکسی کو اس کے مطلوبہ پتے والی گلی کی طرف موڑا، اس نے ٹیکسی رکوا دی اور کرایہ ادا کر کے پیدل ہی اس کوٹھی نما عمارت کے بڑے سے گیٹ کے سامنے پہنچ گئی، جسے نام نہاد وومین ہاسٹل کا نام دیا گیا تھا۔ ہاسٹل کے گیٹ پر موجود نمائشی چوکیدار نے اس کی آمد کا مقصد جان کر اس کے اندر داخل ہونے پر ذرا تعرض نہیں کیا اور اس کمرے کی نشاندہی کر دی جسے میڈم نازلی اپنے آفس کے طور پر استعمال کرتی تھی۔ اسے اس ہاسٹل کے بارے میں کسی کی رہنمائی کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ خود اس کے چپے چپے سے پوری طرح واقف تھی۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اس وقت میڈم ذرا ریلیکس موڈ میں ہوتی ہے، کیونکہ یہ وہ اوقات تھے جن میں لڑکیوں کی آمد و رفت کا سلسلہ نہ ہونے کے برابر ہوتا تھا۔ ملازمت پر جانے والیاں صبح روانہ ہو چکی ہوتی تھیں اور کہیں ڈیٹ مار کر آنے والیاں چھٹی لے کر لمبی تان کر سو رہی ہوتی تھیں۔ میڈم کی اصل مصروفیت تو شام ڈھلے شروع ہوتی تھی کہ اس وقت یا تو کوئی چمک چھلو بنی باہر جا رہی ہوتی تھی یا کسی کا پیارا دلدار تشریف لا رہا ہوتا تھا۔ میڈم ہر 2 طرح کے گروپ کی خواتین سے چونچالی کرتی، انہیں اپنے قیمتی مشوروں سے نوازنے کے ساتھ ساتھ اپنے براہ راست یا خاموش تعاون کا کمیشن وصول کرتی رہتی تھی۔ اس نے اس سارے ماحول کو بہت قریب سے دیکھا اور سمجھا تھا، اس لیے ایسے وقت میں وہاں آئی تھی جب میڈم کے اکیلے اور فارغ مل جانے کا بھرپور امکان تھا۔ اس کی یہ توقع غلط ثابت نہیں ہوئی اور اس نے دروازے پر سے ہی دیکھ لیا کہ میڈم نازلی دونوں ٹانگیں ایک تپائی پر ٹکائے آرام دہ کرسی کی پشت سے سر ٹکائے مزے سے خراٹے لے رہی ہے۔ اس کے بھاری بھرکم وجود سے برآمد ہونے والے خراٹے بھی خاصے بھاری بھرکم تھے۔ اس نے پہلے دروازے پر دستک دے کر مہذبانہ طریقے سے اسے جگانے کی کوشش کی، لیکن اس موٹی بھینس پر اس مہذب دستک کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ مجبوراً وہ اندر داخل ہوئی اور اس بار زور سے اس کی میز بجائی۔
قریب سے آنے والی زوردار آواز پر میڈم کے خراٹوں کا سلسلہ رک گیا اور اس نے ہڑبڑا کر آنکھ کھولی۔ سوری، میں نے آپ کی نیند خراب کر دی، لیکن میں مجبور تھی، اس نے شائستگی سے معذرت کی۔ کوئی بات نہیں، میں تھکی ہوئی تھی، اس لیے ذرا آنکھ لگ گئی۔ آپ بتائیں میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ میڈم نے اس کے حلیے سے ہی اس کے ورکنگ لیڈی ہونے کا اندازہ کر لیا تھا، اس لیے اسے اپنا متوقع کسٹمر سمجھ کر اخلاق سے پیش آئی۔ میں یہاں ایک قریبی دفتر میں ملازمت کرتی ہوں۔ میری جس ہاسٹل میں رہائش ہے وہ دفتر سے بہت دور پڑتا ہے اور روزانہ لیٹ ہونے کی وجہ سے باس سے ڈانٹ کھانی پڑتی ہے۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ دفتر سے نزدیک کسی ہاسٹل میں رہائش اختیار کی جائے۔ ہاسٹل کی تلاش مجھے آپ تک لے آئی ہے۔ آپ بالکل ٹھیک جگہ پہنچی ہیں۔ اس علاقے میں آپ کو میرے ہاسٹل جتنا اچھا دوسرا کوئی ہاسٹل نہیں ملے گا۔ رہائش کی تمام سہولیات کے ساتھ ساتھ میرے ہاں لوگوں کی پرائیویسی کا پورا خیال رکھا جاتا ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ کسی قسم کی دخل اندازی کے بغیر یہاں رہنے والی خواتین مکمل آزادی کے ساتھ رہ سکیں۔ میڈم نے اس کا مدعا جان کر فوراً اپنے ہاسٹل کی تعریفیں شروع کر دیں۔ وہ گھاگ عورت ہونے کے باوجود اسے شناخت نہیں کر سکی تھی۔ وہ بدل بھی تو بہت گئی تھی۔ آنکھوں اور بالوں کی رنگت کے ساتھ ساتھ نقوش میں کی گئی ہلکی پھلکی تبدیلیوں نے اس کی پوری شخصیت کا تاثر بدل دیا۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے رہائش کے لیے اوپری منزل کا کوئی کمرہ عنایت کر دیں۔ کیا آپ کے لیے یہ ممکن ہو سکے گا؟ کیوں نہیں، کمرہ موجود ہے، چلیں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں۔ میڈم کی ساری نیند بھاگ چکی تھی اور وہ خالص کاروباری مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے اخلاق کا پیکر بنی ہوئی تھی۔ اس کی فرمائش پر فوراً ہی اسے کمرہ دکھانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جاتے ہوئے بھی وہ مسلسل اپنے ہاسٹل کی تعریف، خصوصاً یہاں حاصل آزادی کا ذکر کرتی رہی۔ کوریڈور میں ایک قطار میں بنے ہوئے کمروں میں سے ایک کمرے کے سامنے رک کر میڈم نازلی اس کمرے کا دروازہ کھولنے لگی تو اسے اندازہ نہیں ہوا کہ اس کے ساتھ آنے والی کسٹمر کا رنگ کتنی تیزی سے بدلا ہے۔ وہ بھلا کیسے بھول سکتی تھی کہ اس کمرے میں اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اپنی اذیت کے اس احساس پر قابو پانے کے لیے اسے خود پر کڑا ضبط کرنا پڑا اور خاموشی سے میڈم کے پیچھے کمرے میں داخل ہو گئی۔ یہ میرے ہاسٹل کا سب سے صاف ستھرا کمرہ ہے، کیونکہ حال ہی میں اس کمرے میں نیا کلر کروانے کے ساتھ ساتھ اس کا فرنیچر بھی بدلا گیا ہے۔ میڈم نازلی دونوں ہاتھ پھیلا کر اسے کمرے کی ان خصوصیات سے آگاہ کر رہی تھی جنہیں اس نے اندر قدم رکھتے ہی نوٹ کر لیا تھا۔ یہ ساری تبدیلیاں کیوں کی گئی میڈم؟ سوال عام سا تھا، لیکن ایسے لہجے میں کیا گیا تھا کہ میڈم کو لگا کسی نے اس کی پیٹھ پر چابک رسید کر دیا ہو۔ وہ چونک کر پیچھے پلٹی۔ وہ خوبصورت اور نازک سی لڑکی عین اس کی پشت پر اس طرح سے کھڑی ہوئی تھی کہ اس کے پیچھے موجود دروازہ لاک تھا اور اس نے دروازے کے ساتھ اپنی کمر ٹکا کر نگاہیں اس کی ذات پر مرکوز کر رکھی تھیں۔ میڈم نازلی نہ تو بند دروازے سے خوف زدہ تھی، نہ ہی اس کی نگاہوں سے، بلکہ اس کے خوف کی وجہ وہ سائلنسر لگا پسٹل تھا جس کے نشانے پر یقیناً اس کی اپنی ذات تھی۔ کون ہو تم اور کیا چاہتی ہو؟ خود کو ذرا سنبھال کر اس نے سوال کیا۔ میرے سوال کا جواب بتاؤ، اس کمرے میں کیوں اتنی تبدیلیاں کی گئیں؟ وہ اس طرح گررائی کہ اس کے نازک نقوش سے بھی درندگی جھلکنے لگی۔ عجیب سوال کر رہی ہو تم، یہ میرا ہاسٹل ہے، میں اس کی مالکن ہوں اور یہ میری مرضی ہے کہ میں اس کے جس حصے میں جب چاہے جو بھی تبدیلی کروا لوں۔ میڈم نے اس بار منہ بنا کر بیزار اور بے خوف نظر آنے کی اداکاری کرنے کی کوشش کی۔ میں جانتی ہوں کہ یہ ہاسٹل تمہاری ملکیت ہے اور یہاں جو کچھ ہوتا ہے تمہاری مرضی سے ہوتا ہے، تو پھر کیا تم مانو گی کہ اس شام بشرا گلزار کے ساتھ جو بربریت کا کھیل کھیلا گیا تھا، تم بھی اس کا ایک کردار تھیں، اور اسی بربریت کی نشانیوں کو مکمل طور پر مٹانے کے لیے اس کمرے سے سب کچھ ہٹا کر اسے بالکل تبدیل کر دیا گیا ہے؟ میڈم نازلی سے یہ سوال کرتے ہوئے اس کے لہجے میں ایسی آنچ تھی جس کی بنیاد میں کرب بھی اپنی موجودگی کا پتہ دے رہا تھا۔ تم کون ہو؟ میڈم نازلی کی آواز خوف سے کانپ گئی۔ نہیں میڈم نازلی، سوال اب تم نہیں صرف میں کروں گی۔ بتاؤ، کیا تم بھی بشرا گلزار کے ساتھ ہونے والے اس ظلم میں شامل تھیں؟ اس نے سانپ کی طرح پھنکارتے ہوئے میڈم نازلی سے پوچھا۔ جواب میں اس نے ایک بالکل غیر متوقع حرکت کی اور اپنے دائیں جانب موجود سائڈ ٹیبل پر رکھا بڑا سا آرائشی گلدان نہایت پھرتی سے اٹھا کر اس کی طرف اچھال دیا۔ نشانہ یقیناً اس کا پسٹل تھا، لیکن اس نے میڈم سے بھی زیادہ پھرتی کا مظاہرہ کیا اور گلدان کو دوسرے ہاتھ سے نہایت خوبصورتی سے ہوا میں ہی کیچ کر لیا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ آس پاس کے کتنے کمرے آباد ہیں اور اس وقت کن کن کمروں میں لڑکیاں موجود ہیں۔
اس لیے یہ احتیاط ضروری تھی کہ شور شرابہ نہ ہونے پائے۔ دوسری طرف میڈم نازلی جارحانہ موڈ میں آ گئی تھی اور گلدان پھینکنے کے بعد خود بھی کسی تیز رفتار گیند کی طرح لڑکتی ہوئی اس کی طرف چلی آ رہی تھی۔ اس جیسے جثے کی عورت سے اتنی پھرتی کی امید نہیں کی جا سکتی تھی، لیکن یہ بھی تھا کہ وہ کوئی عام عورت نہیں تھی۔ اس کا ہاسٹل کافی حد تک عیاشی کے اڈے کے طور پر استعمال ہوتا تھا، اور ایسا بزنس چلانے والی عورت کے پاس لازماً کچھ خصوصیات ہونا چاہیے تھیں تاکہ وہ بھانت بھانت کے لوگوں سے نمٹ سکے۔ تعلقات کا بہترین استعمال بزنس کو چلانے کے لیے ایک اہم گر سہی، لیکن موقع پر بھی تو کچھ لوگوں سے نمٹنا ہی پڑتا تھا۔ اس لیے اگر یہ عورت مرد ماری کا مظاہرہ کر رہی تھی تو یہ ایسی تعجب کی بات نہیں تھی۔ تعجب کی بات تو یہ ہوتی کہ وہ اس عورت سے مات کھا جاتی، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور اس نے میڈم نازلی کو اپنی طرف اتنے قریب آنے کی مہلت دی کہ وہ اس کی ٹانگ کی حد میں آ جائے۔ جیسے ہی ایسا ہوا، اس نے بہت سکون سے اپنی بائیں ٹانگ کو حرکت دی، اور اگلے ہی لمحے اس کی پمپی میڈم کے موٹے پیٹ میں یوں دھنستی چلی گئی جیسے اس نے کسی فوم کے گدے پر طبع آزمائی کی ہو۔ میڈم کے گلے سے نکلنے والی اُگ کی آواز نے ثبوت دیا کہ ضرب گدے پر نہیں، اس کے پیٹ پر لگی ہے۔ اس سے قبل کہ میڈم پیٹ پکڑ کر مزید واویلا کرتی، اس نے ایک بار پھر اپنی جگہ سے حرکت کی اور دائیں پیر کا استعمال کرتے ہوئے اس کی کنپٹی پر ضرب لگائی۔ یہ ضرب کھا کر میڈم نازلی دھب سے زمین پر گر گئی اور اس کی آنکھیں اوپر چڑھ گئیں۔ اس نے میڈم کے فربا جسم پر منڈی ساڑی کھینچ کر اتاری اور اس کے پورے وجود کو اس ساڑی میں اس طرح لپیٹ دیا کہ اب وہ اپنی مرضی سے معمولی سی بھی حرکت نہیں کر سکتی تھی۔ ساڑی کے اس استعمال کے بعد اس نے تکیے پر چڑھا غلاف اتار کر میڈم نازلی کے منہ میں ٹھونس دیا اور پھر اسے ہوش میں لانے کے لیے اس کے چہرے پر تھپڑ برسانے لگی۔ چوتھے تھپڑ پر اس کو ہوش آ گیا۔ ہوش میں آ کر جیسے ہی اسے اپنی حیت قضائی کا احساس ہوا، وہ شدید بے چین اور خوف زدہ نظر آنے لگی۔ اس خوف کو مزید مضبوط کرنے کے لیے اس نے میڈم کے سینے پر دائیں ٹانگ رکھ کر اس پر دباؤ ڈالا اور اپنا چہرہ اس کے چہرے پر جھکا لیا۔ میڈم کے چہرے کی تیزی سے بڑھتی ہوئی سرخی نے اسے بتایا کہ وہ شدید تکلیف میں ہے اور شاید اس کا فشار خون بلند ہونا شروع ہو گیا ہے۔ یہاں اس حال میں تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گی اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے اس شام بشرا گلزار پر گزرنے والی قیامت کا کسی کو علم نہیں ہوا تھا سوائے تمہارے۔ آخری دو الفاظ ادا کرتے ہوئے اس کے لہجے میں ایک بار پھر سانپ کی سی پھنکار در آئی۔ میڈم نے اس کی بات سن کر یوں زور زور سے دائیں بائیں سر پٹکا جیسے خود پر لگائے جانے والے الزام سے انکار کر رہی ہو۔ اس انکار نے اسے مزید مشتعل کر دیا اور اس نے بغیر کسی تکلف کے نہایت بے دردی سے میڈم کے منہ پر دو گھونسے رسید کر دیے۔ ایک گھونسا میڈم کے دائیں جبڑے پر لگا جبکہ دوسرے نے اس کی موٹی ناک کا مزاج پوچھا۔ فوراً ہی ناک سے خون پھوٹ پڑا۔ میڈم کے چہرے پر ابھرنے والے پراذیت تاثرات نے بتایا کہ اگر اس کے منہ میں تکیے کا غلاف نہ ٹھونسا ہوا ہوتا تو وہ لازماً کسی ذبح کیے جانے والے بکرے جیسی آواز حلق سے برآمد کرتی، لیکن فی الحال مجبور تھی۔ میں تمہارے جسم کی ایک ایک ہڈی توڑ دوں گی اور تمہارا سارا وجود تمہارے اپنے خون میں نہلا دوں گی اگر تم اسی طرح میرے سوال کا جواب دینے سے انکار کرتی رہیں۔ میڈم کی اذیت نے اس کے غصے کو کم کرنے کے بجائے جنون میں مزید اضافہ کر دیا اور اس نے کسی درندے کی طرح غرا کر اسے دھمکی دی کہ میڈم جیسی دبنگ عورت کا بھی پتا پانی ہو گیا، اور وہ لٹکے ہوئے چہرے اور آنکھوں کے تاثرات سے کام لے کر اسے یہ سمجھانے کی کوشش کرنے لگی کہ وہ اپنی زبان کھولنے کے لیے تیار ہے۔ یاد رکھنا تمہاری آواز اس کمرے سے باہر نہ جانے پائے۔ اگر آواز بلند ہوئی تو تمہاری روح بھی آسمانوں کی طرف پرواز کر جائے گی۔ میڈم نازلی کے منہ میں ٹھونسا تکیے کا غلاف نکالنے سے پہلے اس نے اسے دھمکی دی اور پھر ایک جھٹکے سے غلاف باہر کھینچ لیا۔ نازلی یوں کھانسی اور گہرے گہرے سانس لینے لگی جیسے اتنی دیر سے سانس کی آمد و رفت کا سلسلہ منقطع رہا ہو۔ میرے پاس تمہارے یہ ڈرامے دیکھنے کی فرصت نہیں ہے، جلدی سے بتاؤ کہ اس شام بشرا گلزار کے ساتھ جو ہوا تم اس سے باخبر تھیں یا نہیں؟ وہ ایک بار پھر اپنا پسٹل ہاتھ میں لے چکی تھی اور نازلی کے سینے سے پیر ہٹا کر اس کے دائیں جانب گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی تھی۔ میرا یقین کرو، جو ہوا اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ شخص بالکل اچانک ہی یہاں آیا تھا اور جانے سے پہلے مجھے دھمکی دے کر گیا کہ اگر میں نے اس کے بارے میں کسی کے سامنے زبان کھولی تو میری خیر نہیں ہوگی۔ اس نے مجھے صاف بتا دیا تھا کہ اس کے مالک بہت بڑے لوگ ہیں اور ان کے کاموں میں ٹانگ اڑانے کا مطلب اپنی جان گنوانا ہوگا۔ جان کوئی بھی گنوانا نہیں چاہتا، اس لیے میں اس کی بات ماننے پر مجبور ہو گئی
اور میں نے پولیس کو وہ بیان دیا جس سے اس کی نشاندہی نہیں ہو سکتی تھی۔ میڈم نازلی روتے سسکتے ہوئے اس کے سامنے اپنا جرم تسلیم کرنے لگی۔ رونے کے باوجود اس نے اس بات کا دھیان رکھا کہ اس کی آواز زیادہ بلند ہو کر اسے اشتعال نہ دلانے پائے۔ تمہیں دھمکی دینے والے اس بندے کا حلیہ کیسا تھا؟ اس نے اپنے غصے کو اپنے اندر ہی دبایا اور متوازن لہجے میں میڈم سے یہ سوال کیا۔ وہ درمیانے قد کاٹھ کا سانولا سا آدمی تھا جس کی عمر 30 سال سے زیادہ نہیں لگتی تھی۔ اس کی خاص بات یہ تھی کہ وہ مسکراتا تھا تو اس کے پتلے ہونٹوں پر صفاقی سی دوڑتی محسوس ہوتی تھی، اور اس کی آنکھیں، اف خدا، اس کی آنکھیں ایسی تھی کہ مجھ جیسی ساری عمر مردوں سے سودے بازی کرنے والی عورت بھی بوکھلا گئی۔ میں سچ کہتی ہوں، وہ آنکھیں کسی انسان کی نہیں، عفریت کی آنکھیں لگتی تھیں، اور ان آنکھوں کی وجہ سے ہی اس پر کسی گندی مخلوق کا گمان ہوتا تھا۔ میڈم نازلی جو حلیہ بتا رہی تھی، اس کے بعد اس بات میں کوئی شک نہیں رہا تھا کہ آنے والا شخص بازل تھا۔ وہ کتنے لوگوں کے ساتھ آیا تھا؟ باہر گاڑی میں اس کا کوئی آدمی بیٹھا ہوا تھا، لیکن اندر وہ اکیلا ہی آیا تھا۔ نازلی بہت شرافت سے اس کے سوالوں کے جواب دے رہی تھی۔ پھر کیوں تم نے اس کے خلاف کچھ نہیں کیا؟ تم اتنی کمزور عورت تو نہیں ہو؟ جس وقت وہ اوپر اس کمرے میں بشرا گلزار کی زندگی برباد کر رہا تھا، تم اسے بچانے کے لیے بہت کچھ کر سکتی تھی۔ وہ ایک بار پھر کرب کا شکار ہوئی۔ میں ڈر گئی تھی، میری ہمت نہیں ہوئی۔ نازلی نے اس سے نظر چراتے ہوئے اپنی صفائی پیش کی۔ جھوٹ مت بولو خبیث عورت، تم ڈر نہیں گئی تھی، تم بک گئی تھی۔ تم نے بشرا گلزار کی عزت کا سودا کر لیا تھا۔ وہ اتنے غصے سے بولی کہ میڈم نازلی کا خون خشک ہو گیا اور اس کی ہمت نہیں ہو سکی کہ وہ اپنی صفائی میں کوئی جھوٹ بول سکے۔ تم جیسی عورتیں عورت کے نام پر دھبا ہوتی ہیں، تمہاری ہوس کا خانہ کبھی نہیں بھرتا، اور تم اپنے گندے وجود سے دوسروں کو بھی گندا کرتی چلی جاتی ہو۔ تم جیسی عورتوں کے شر سے نجات کا صرف ایک طریقہ ہے، صرف ایک طریقہ۔ وہ نازلی کے خوف زدہ تاثرات سے بے نیاز دھیرے دھیرے بڑبڑا رہی تھی۔ نازلی نے کچھ بولنے کی کوشش میں اپنا منہ کھولا تو اس نے پستول کی نال، جو سائلنسر کی موجودگی کی وجہ سے خاصی لمبی لگ رہی تھی، اس کے منہ میں گھسا دی، اور جنونی لہجے میں بولی، جب یہ منہ حق اور سچ بولنے کے لیے نہیں کھلا تو اب اسے کھولنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر لو اسے۔ جملہ مکمل کرتے ہی اس نے لبلبی دبا دی۔ میڈم نازلی کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور لمحے بھر میں زندگی کی ڈور ٹوٹ گئی۔ اس نے میڈم کی ساڑی سے ہی پسٹل صاف کیا اور شولڈر بیگ میں ڈالنے کے بعد کھڑی ہو گئی۔ اس کے ہاتھوں پر موجود خوبصورت سفید دستانے بھی خون کے چھینٹوں سے آلودہ ہو گئے تھے۔ اس نے کمرے سے باہر نکل کر دوبارہ دروازہ بند کیا اور پھر دستانے بھی اتار کر اپنے بیگ میں ڈال دیے۔ آج اس نے اپنے مجرموں میں سے ایک اور مجرم کو کیفر کردار تک پہنچا دیا تھا، اور مطمئن تھی کہ اپنے پیچھے کوئی ثبوت یا نشانی نہیں چھوڑ کر جا رہی ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔